الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة النور: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولیبدلنہم من بعد خوفہم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وقال تبارك وتعالى كما ورد في سورة الصف: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. إلى قوله تعالى: وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. صدق الله العظيم. وعن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعه الله إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعه الله إذا شاء أن يرفعها ثم تكون ملكا عاضا فيكون ما شاء الله أن يكون ثم يرفعه الله إذا شاء أن يرفعه ثم يكون ملكا جبريا فيكون ما شاء الله أن يكون ثم يرفعه الله إذا شاء أن يرفعه ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. ويقول الراوي: ثم سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا أن نقيم نظام الخلافة على منهاج النبوة في باكستان أولا وفي كل العالم آخرا. آمين يا رب العالمين. معزز حاضرین اور محترم خواتین، اس وقت دنیا میں بحیثیت مجموعی مسلمانوں کا جو حال ہے، جس پستی سے اس وقت ہم دوچار ہیں، جس طرح کی ذلت اور مسکنت اس وقت ہم پر چھائی ہوئی ہے، اس پس منظر میں اگر یہ خبر دی جائے کہ اس دنیا میں عالمی سطح پر نظام خلافت قائم ہوگا، تو یہ بات بظاہر بہت عجیب معلوم ہوتی ہے. ز عشق تاب صبوری ہزار فرسنگست، بہت دور کی بات، انہونی سی بات، ناقابل قیاس بات. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو صدی ہے، 20ویں صدی عیسوی، جو اب اختتام کو پہنچا چاہتی ہے، اس کے جو عجائبات ہیں، ایسے واقعات کے جو اس صدی میں رونما ہوئے ہیں، اگر ایک طائرانہ نگاہ ان پر ڈال لی جائے
تو واقعہ یہ ہے کہ اندازہ ہوتا ہے کہ جب اس صدی میں یہ سب کچھ ہوا تو یہ دوسری بات بھی محال نہیں ہے، ناممکن نہیں۔ دیکھیے اس صدی میں دو عظیم سلطنتیں دنیا کے نقشے سے غائب ہو گئی۔ اس صدی کا آغاز تھا سلطنت عثمانیہ، دی گریٹ آٹومان امپائر، اس کی عظمت، سطوت، اس کی تاریخ، اس کا دبدبہ، اس کو سامنے رکھیے۔ 3 بر اعظموں پر پھیلی ہوئی عظیم سلطنت، پورا شمالی افریقہ، پورا مغربی ایشیا اور مشرقی یورپ کا بہت بڑا رقبہ۔ اتنی بڑی سلطنت اور نسیم منسیہ ہو گئی، اس کا وجود نہ رہا۔ ترکی کے نام سے ایک چھوٹا سا ملک باقی رہ گیا۔ یہ اس صدی کے بالکل آغاز میں ہوا ہے۔ صدی کے اختتام کے قریب آ کر گریٹ سوویت یونین، ون آف دی 2 سپر پاورز، اس کا رقبہ، اس کا دبدبہ، اس کی سطوت، اس کی شوکت، اس کا رعب امریکہ کو لالے پڑے ہوئے تھے، اس لیے کہ فضائی پروگرام میں، خلائی پروگرام میں وہ امریکہ سے بہت آگے تھے۔ لیکن یہ کہ دیکھتے ہی دیکھتے جیسے برف پگھل جاتی ہے، ایسے اس کا وجود اب دنیا کے نقشے سے ختم ہو گیا۔ اور یہ 2 سلطنتوں کا دنیا کے نقشے سے غائب ہو جانا اس صدی میں ہوا۔ اور کوئی عجب نہیں کہ ایک تیسرا واقعہ ابھی اسی صدی میں رونما ہو جائے، جس کے آثار شروع ہو چکے ہیں۔ اس وقت کی سول سپریم پاور، اب وہ ون آف دی سپر پاورز نہیں ہے، سول سپریم پاور امریکہ دراڑیں پڑ چکی ہے، زوال کے آثار سامنے ہیں۔ اور کوئی عجب نہیں کہ اس صدی کے خاتمے سے پہلے پہلے اس کا بھی وہی حشر ہو جائے جو سوویت یونین کا ہماری نگاہوں کے سامنے ہوا ہے۔ آج یہ بات بڑی ناقابل قیاس معلوم ہو رہی ہے، لیکن ذرا سوچئے کہ چند سال پہلے کیا یہی بات سوویت یونین کے بارے میں قابل قبول اور قابل یقین ہو سکتی تھی؟ لیکن تاریخی حقائق کو دیکھیے، قل سیروا فی الارض، زمین میں گھومو پھرو، تو یہ کہ عجائبات ہے اس صدی کے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری انسانی تاریخ جتنی کچھ ہمیں معلوم ہے وہ 4-5 ہزار سال سے زیادہ کی تاریخ نہیں ہے۔ اس میں کوئی صدی ایسی نہیں آئی ہے جیسی یہ 20ویں صدی عیسوی، جتنے عظیم واقعات اس ایک صدی میں رونما ہوئے ہیں وہ شاید 1,000 سال میں بھی رونما نہ ہوئے ہوں اس سے قبل۔ اسی طریقے سے 2 عظیم جنگیں جنہیں ورلڈ وارز کہا گیا، عالمگیر جنگ، پہلی جنگ، دوسری جنگ، کروڑوں انسان قتل ہوئے ہیں دونوں جنگوں میں، ملکوں کے ملک تہس نہس ہوئے، یہ ہوا ہے بالفعل۔ تو کون سے تعجب کی بات ہے کہ وہ جنگ جس کی خبر دی گئی ہے احادیث میں، جس کے لیے کہ لفظ ہے الملحمۃ العظمی، عظیم ترین جنگ، جس کے لیے بائبل میں بھی جو اس کا آخری باب ہے ریویلیشنز، اس میں آرمگڈون کا لفظ موجود ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے یہ حواری حضرت یوحنا، یہ ان کے مکاشفات ہیں، ریویلیشنز، اور ان میں تذکرہ موجود ہے، ایک بہت عظیم جنگ ہوگی۔ اور عربی سے جن کو واقفیت ہے، الملحمۃ العظمی، عظمی جو ہے افعل التفضیل کا صیغہ ہے، سب سے بڑی جنگ، تاریخ انسانی کی عظیم ترین جنگ جس کی خبر دی گئی ہے۔ اور کوئی عجب نہیں کہ اس صدی کے خاتمے سے پہلے پہلے وہ جنگ بھی واقع ہو جائے۔ اسی طریقے سے خاص طور پر سابقہ امت مسلمہ بنی اسرائیل، یہود 2000 برس سے بے گھر تھے، بے خانمہ، برباد، ڈائسپورا، کوئی گھر نہیں، کوئی ملک نہیں،
در بدر کی ٹھوکریں کھانے والی قوم، اس صدی میں اسے گھر ملا ہے، ملک ملا ہے۔ اس صدی کا بالکل آغاز تھا 1919 بالفور ڈیکلریشن۔ اس صدی کے آغاز ہی سے ان تمام واقعات کے جو ہے سلسلے شروع ہو گئے تھے۔ بالفور ڈیکلریشن میں طے کیا گیا تھا کہ فلسطین پر ان کا حق ہے اور وہاں انہیں آباد ہونے کے لیے سہولتیں فراہم کی جائیں گی۔ 1919 میں اس کام کا آغاز ہوا، 1948 میں 30 برس سے کم مدت میں وہ ملک وجود میں آ گیا۔ تو کوئی عجب کی بات نہیں ہے، کوئی تعجب کی بات نہیں کہ اب اسرائیل سے گریٹر اسرائیل تک، عظیم تر اسرائیل تک بھی اسی صدی میں پیش قدمی ہو جائے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ یہی صدی ہے جس میں خلافت اسلامیہ کا خاتمہ ہوا، 1924۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ خلافت وہ خلافت نہیں تھی جس کو ہم خلافت راشدہ کہتے ہیں، یا جو خلافت علی منہاج النبوہ ہے اس حدیث کی روح سے جو ابھی میں نے آپ کو سنائی۔ تاہم خلافت تھی، نام تو تھا، جیسے ہم نام کے مسلمان ہیں ایسے ہی نام کی خلافت بھی تھی۔ بہرحال علامہ اقبال نے جو فریاد کی کہ چاک کر دی ترک ناداں نے خلافت کی قبا، سادگی اپنوں کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ، یہ کچھ اور تھے پیچھے جنہوں نے اس خاتمہ کروایا خلافت کا۔ یہ وہی فری میسنری، زائنزم، برطانیہ، یہ قوتیں پیچھے تھیں، لیکن یہ کہ جادو وہ جو سڑ چڑھ کر بولے کروایا ایک مسلمان کے ہاتھ، مصطفیٰ کمال پاشا کے ہاتھ۔ چاک کر دی ترک ناداں نے خلافت کی قبا، سادگی اپنوں کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ۔ مقصد بھی حاصل کر لیا، الزام بھی اپنے اوپر نہیں آنے دیا۔ لیکن میں جو عجائبات اس صدی کے آپ کو گنوا رہا ہوں، اس کے اعتبار سے اسے بھی ناقابل قرین، ناقابل قیاس نہ سمجھیے کہ اس صدی کے خاتمے سے پہلے پھر دوبارہ خلافت کا نظام قائم ہو جائے۔ جب یہ سب کچھ ہو سکتا ہے جو اس صدی میں ہوا ہے، تو آخر یہ باتیں کیسے محالات عقلیہ میں سے شمار ہو جائے گی؟ بہرحال میں نے اس صدی کے عظیم حوادث کا کچھ تھوڑا سا تذکرہ اس لیے کیا ہے کہ خاص طور پر حوالہ دینا چاہتا ہوں کہ جب خلافت کو ختم کرنے کی سازشیں چل رہی تھیں، یہی آپ کا ملک تھا بر عظیم پاک و ہند، اس میں عظیم تحریک چلی تھی، پوری دنیا میں کہیں اور کوئی تحریک نہیں تھی، کہیں کوئی احتجاج نہیں تھا، پورے دنیا میں کسی دوسرے مسلمان ملک میں ترکوں کی ہمدردی میں اور ترکوں کی موافقت میں کوئی بات کبھی نہیں کہی گئی۔ پورا عالم عرب تو ویسے ہی ترکوں کا دشمن ہو چکا تھا، انگریزی استعمار نے قومی نفرت کے بیج بو دیے تھے، لیکن یہ کہ بقیہ بھی تو پورا عالم اسلام ہے۔ عالم عرب تو اس ملت اسلامیہ کا 1/5 بھی نہیں ہے، باقی 4/5 اس میں نوٹ کر لیجئے صرف یہ بر عظیم پاک و ہند ہے کہ جس میں تحریک چلی، تحریک خلافت، اور کس شد و مد سے چلی، کس زور شور سے چلی کہ ہندوؤں کو اس میں شریک ہونا پڑا، گاندھی کو اس میں شریک ہونا پڑا، اس لیے کہ بہرحال ایک ذہین آدمی تھا، سمجھدار آدمی تھا، حالات کے نبض پر اس کا ہاتھ تھا، وہ جانتا تھا کہ اگر اس وقت ہم نے مسلمانوں کا ساتھ اس تحریک میں نہ دیا تو پھر کسی بھی تحریک میں ہم ان کا تعاون حاصل نہیں کر سکیں گے، کہاں گاندھی کہاں خلافت۔ لیکن آپ اندازہ کیجئے کہ یہ تحریک، یہ بھی در حقیقت مظہر ہے اسی کا کہ وہ تحریک کتنے شد و مد اور زور شور سے اٹھی تھی کہ گاندھی کو اس میں شمولیت اختیار کرنی پڑی، اسی بر عظیم پاک و ہند میں۔ اور اب اللہ کا نام لے کر ہم نے اسی ملک میں سے جو بھی ٹکڑا ہمیں ملا ہے پاکستان کے نام سے، اب اس میں تحریک خلافت کا آغاز کیا ہے۔ آغاز تو ہمیشہ حقیر ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے،
لیکن کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، آخر بڑے بڑے تناور درخت بھی شروع میں چھوٹے سے نازک پودے کی شکل میں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بعید نہیں کہ یہ تحریک خلافت کا یہ پودا جو ہے تناور درخت کی شکل اختیار کر لے۔ ایک خاص مناسبت جو ہمارے ان خطبات خلافت کو قائم ہوئی ہے کہ اس صدی کے آغاز میں تحریک خلافت چلی تو اس کے زعماء پر مقدمہ بغاوت اس ہال میں چلایا گیا تھا۔ یہ اس خالد دینہ ہال کی تاریخی اہمیت ہے، یہی حال تھا جس میں مولانا محمد علی جوہر کھڑے ہوئے تھے مجرموں کے کٹہرے میں، اور ان کے ساتھ اور بھی کتنے ہی زعماء ملت تھے کہ جو شریک تھے، اور ایک انگریز جج بیٹھا ہوا ان کے خلاف سماعت کر رہا تھا مقدمہ بغاوت کی۔ 1921 کی بات ہے نا، 62 برس گزرے ہیں، لیکن یہ کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا اگر اس وقت وہ عظیم تحریک چلی تو کوئی عجب نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اب یہ تحریک بھی، وقت تو درکار ہوگا لیکن اللہ کے فضل و کرم سے یہ مومنٹم پکڑے، اس میں قوت پیدا ہو، تو نہ یہ اللہ کے فضل و قدرت سے بعید ہے، اور نہ ہی جیسا کہ میں نے عرض کیا اس صدی کے تمام عجائبات اگر آپ کے سامنے ہو تو ان کے اعتبار سے یہ کوئی بہت ہی ایک محال بات نظر آتی ہے۔ ایک بات میں یہاں ضرور واضح کر دوں، وہ جو تحریک خلافت چلی تھی جس کے زعماء پر مقدمہ بغاوت اس حال میں چلایا گیا تھا، اور اب جس تحریک خلافت کا ہم نے آغاز کیا ہے، نام تو وہی ہے مشترک، لیکن ان کے مابین زمین و آسمان کا فرق ہے۔ وہ تحریک صرف ایک احتجاجی تحریک تھی کہ خلافت کے نام سے مسلمانوں کی وحدت ملی کا جو ایک نشان ہے، جو ایک علامت ہے، اسے ختم نہ کیا جائے۔ حالانکہ پوری دنیا جانتی تھی، ہر شخص جانتا تھا، بچہ بچہ جانتا تھا، یہ خلافت وہ خلافت نہیں ہے، یہ وہ خلافت تو نہیں جو عمر فاروق کی خلافت تھی رضی اللہ تعالی عنہ، یا ابو بکر کی خلافت تھی رضی اللہ تعالی عنہ، یا عثمان غنی کی خلافت تھی رضی اللہ تعالی عنہ، یا حضرت علی مرتضیٰ کی خلافت تھی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ خلافت تو نہیں، لیکن پھر بھی وحدت ملی کا ایک نشان، ایک علامت۔ اب میں آپ کو ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ جیسے ہمارے ایک محاورہ ہے کہ ہاتھی مرا ہوا بھی 1.25 لاکھ کا ہے، وہ خلافت اگرچہ اپنی حقیقت کھو چکی تھی پھر بھی اس میں جو طاقت تھی، آخر کوئی شے تھی کہ جس کی وجہ سے اسلام کے دشمن یہ چاہتے تھے کہ اس کو ختم کر دیا جائے۔ اس کے ضمن میں ایک واقعہ بھی ہے کہ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمہ اللہ یہ جب مالٹا میں اسیر تھے، نظر بند تھے، تو وہاں جو انگریز کمانڈانٹ تھا اس کیمپ کا جس میں کہ وہ نظر بند تھے، اس کو کچھ انس ہو گیا حضرت شیخ الہند سے۔ بہرحال ہر شخص اندازہ کر لیتا ہے کہ یہ کوئی عام مجرم نہیں ہے، اس کی شخصیت ہے، روحانیت جو ہے وہ تو انسان کے وجود سے شعاعوں کی صورت میں پھوٹتی ہے۔ گرویدہ ہو گیا تھا اور کافی بے تکلفی تھی آپس میں، تو حضرت شیخ نے ایک روز اس سے پوچھا کہ آپ لوگ ہماری خلافت کے کیوں درپے ہو گئے؟ اب آپ نوٹ کیجئے، خلافت کی تنسیخ 1924 میں ہو رہی ہے، 1920 میں حضرت شیخ الہند رہا ہو کر واپس آ چکے ہیں ہندوستان۔ معلوم ہوا کہ یہ گفتگو اگر ہوگی تو سن 17, 18, 19 کی ہوگی، لیکن معلوم تھا کہ سازش کیا چل رہی ہے، خلافت کے اس پودے کو، اس درخت کو اکھاڑنے کے لیے کیسی آندھیاں چل رہی ہیں۔ جیسے کبھی ایک بوریا نشین شاہ ولی اللہ دہلوی دہلی کے کسی مسجد میں اور کسی خانقاہ میں اور کسی اس کے حجرے میں بیٹھا ہوا پورے ہندوستان کے حالات کا جائزہ لے رہا تھا، اور اس نتیجے پر پہنچ چکا تھا کہ جو مرہٹہ طاقت اٹھ رہی ہے جنوبی ہند سے، ہندوستان میں کوئی مسلمان، کوئی نواب، کوئی راجہ، کوئی حکومت ایسی نہیں ہے کہ جو اس کا مقابلہ کر سکے۔ لہذا وہ درویش خط لکھتا ہے، احمد شاہ ابدالی کو بلاتا ہے، تو یہ بوریا نشین درویش، لیکن یہ کہ حالات کا علم، حالات کا فہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتا ہے۔
تو حضرت شیخ الہند نے یہ سوال کیا کہ کیوں آپ لوگ ڈرتے ہیں؟ یہ تو مرد بیمار ہے، آپ کو اس سے کیا خوف ہے، کیا خطرہ ہے، کیا اندیشہ ہے؟ تو اس کمانڈانٹ نے یہ کہا کہ مولانا اتنی سادگی اختیار نہ کیجئے، بھولے نہ بنیے، آپ بھی جانتے ہیں اور ہمیں بھی معلوم ہے اس گئی گزری حالت میں بھی اس خلافت میں اتنی طاقت ہے کہ اگر ترکی کا خلیفہ اعلان جہاد کر دے تو کروڑوں مسلمان سر پر کفن باندھ کر نکل آئیں گے۔ یہ اندیشہ ہمیں اب بھی ہے۔ بہرحال اس وقت کی جو خلافت تھی، جیسا کہ میں نے عرض کیا، تحریک خلافت، وہ ایک احتجاجی تحریک تھی کہ جو بھی کچھ خلافت کے نام سے جو بھی ادارہ ہے، ہماری ملی وحدت کا ایک ادارہ ہے، ایک نشان ہے، اس کو ختم نہ ہونے دیا جائے۔ لیکن اب جو ہم تحریک چلا رہے ہیں وہ اصل میں اس خلافت علی منہاج النبوہ کو دوبارہ قائم کرنے کے لیے، جو اصل خلافت ہے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، جو کچھ اس کے بارے میں یقینی خبریں ہیں وہ تو مجھے ابھی آپ کو دینی ہے۔ میں نے تو 20ویں صدی کے کچھ ایسے واقعات کا تذکرہ کیا کہ اگر ان کو سامنے رکھیں تو یہ شے انہونی نظر نہیں آئے گی۔ جب اتنے بڑے بڑے حوادث و واقعات اس صدی میں ہو گئے تو کون سا تعجب کی بات ہے کہ یہ واقعہ ابھی ظہور پذیر ہو جائے، بلکہ میں یہاں تک کہنے کی جرات کر رہا ہوں کہ کوئی عجب نہیں کہ اس صدی کے خاتمے سے پہلے ہو جائے۔ اب میں آ رہا ہوں اس پیشن گوئی کی طرف۔ سب سے پہلے تو جو آیہ مبارکہ میں نے تلاوت کی، اس سے پہلے قاری صاحب نے بھی اسی آیت کی تلاوت فرمائی۔ یہ بڑی اہم آیت ہے، سورہ نور کی آیت نمبر 55۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مسلمانوں سے 3 نہایت مؤکد وعدے کیے ہیں، بڑے تاکیدی وعدے۔ اگرچہ وہ وعدے مشروط ہیں، غیر مشروط نہیں ہیں۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اے مسلمانوں تم میں سے جو لوگ ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کر دیں گے، ان سے ہمارا وعدہ ہے، بہت پختہ وعدہ ہے، بہت مؤکد وعدہ ہے۔ کیا وعدہ ہے؟ اصل میں ایک ہی بات کو 3 پیرایوں میں دہرایا ہے، بات تو ایک ہی ہے۔ پہلا انداز کیا ہے؟ پہلا پیرایا بیان کیا ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ۔ جو مسلمان ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کر دیں گے انہیں زمین میں خلافت عطا کریں گے، جیسے کہ ان سے پہلوں کو خلافت عطا کی تھی۔ اس کے حوالے سے قرآن مجید سے جس کو تھوڑی سی بھی ذہنی مناسبت ہے اسے وہ آیت یاد آ جانی چاہیے، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض۔ جیسے پہلے خلافت عطا کی تھی، وہ سابقہ امت مسلمہ تھی، اسے بھی خلافت عطا کی تھی، ایسے ہی تمہیں بھی خلافت عطا کریں گے۔ دوسرا وعدہ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور ان کے لیے ان کے اس دین کو تمکن عطا کریں گے جو اللہ نے ان کے لیے پسند کر لیا ہے۔ یہاں بھی وہی بات ہے، مناسبت قرآن ہے اگر ذہن کو حاصل تو آیت فوراً یاد آ جانی چاہیے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کی تکمیل فرما دی، اپنی نعمت کا اتمام فرما دیا، اور تمہارے لیے اب ہمیشہ کے لیے اس دین اسلام کو پسند فرما دیا۔ وہ دین جو ہے فرمایا وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اس دین کو کہ جو اللہ نے پسند فرمایا ہے ان کے لیے اسے تمکن عطا کرے گا، غلبہ عطا کرے گا، وہ پامال نہیں رہے گا، مغلوب نہیں رہے گا۔ وہ جو فریاد کبھی حالی نے کی تھی کہ اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں، وہ آج غریب الغربا ہے، یہ دین پامال نہیں رہے گا۔ تیسرا وعدہ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، ان کی خوف کی حالت کو امن سے بدل دے گا۔
یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ آیت مبارکہ نازل ہو رہی ہے سن 5 ہجری کے نصف آخر میں یا سن 6 ہجری کے آغاز میں۔ اس وقت تک جو حالات تھے عرب کے، ایک چھوٹا سا چراغ جل رہا تھا مدینہ منورہ میں دین حق کا، محمد الرسول اللہ والذین معہ صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اور وہ بستی کتنی بڑی بستی تھی، وہاں اللہ کے دین کا چراغ روشن ہے، لیکن آندھیاں چل رہی ہیں، جھکڑ چل رہے ہیں۔ مجھے وہ نعیم صدیقی صاحب کا شعر جو ہے ایسے مواقع پر لازماً یاد آ جاتا ہے کہ آندھیوں سنبھل کے چلو اس دیار میں، امید کے چراغ جلائے ہوئے ہیں ہم۔ تو وہ ایک چراغ جل رہا تھا اور آندھیاں تھی چاروں طرف سے۔ وہ جو ایک خوف کی کیفیت تھی، ابھی اندیشہ ہے غطفان کے قبائل نہ حملہ کر دے، ابھی خبر آ گئی ہے بنو اسد جو ہے حملے کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں، ابھی خبر آ گئی ہے کہ ابھی یہودی جو ہے خیبر کے وہ کوئی سازش کر رہے ہیں۔ ہر وقت ایک خوف کی کیفیت۔ فرمایا اس کیفیت کو بدل دیں گے امن سے۔ گویا کہ باتیں ایک ہی ہے، تعبیریں 3 ہیں۔ دین کا غلبہ ہو جائے گا تو گویا کہ مسلمانوں کی خلافت عطا ہو جائے گی۔ جب غلبہ ہو جائے گا تو ظاہر بات ہے کہ وہ خوف نہیں رہے گا، امن ہوگا، قوت ہوگی، اقتدار ہوگا۔ فرمایا اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، پھر وہ صرف میری ہی بندگی کریں گے اور میرے ساتھ کسی شے کو شریک نہیں کریں گے۔ یہ اصل میں خلافت کی حقیقت ہے۔ خلافت اصل میں نام ہے توحید کا۔ حکومت کی سطح پر توحید کے معنی ہے خلافت، یہ میں پھر بعد میں تفصیل سے عرض کروں گا، لیکن یہاں میں نے صرف حوالہ دے دیا ہے کہ ان تینوں وعدوں کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ حکومت کی سطح پر شرک ختم ہو جائے گا۔ شرک کی بہت سی قسمیں ہیں، شرک عقیدے کا شرک ہے، شرک خفی بھی ہوتا ہے، ریاکاری ہے اگر نیت میں تو شرک خفی ہے۔ تو شرک کی بہت سی قسمیں ہیں، میری اس پہ تقاریر ہے، کیسٹس ہیں، لیکن ایک شرک کی سب سے بڑی شکل کیا ہے؟ غیر اللہ کی حاکمیت۔ ان الحکم الا للہ، حاکمیت کا حق اور اختیار صرف اللہ کے۔ جہاں کہیں غیر اللہ دعوے دار ہو جائے اور اس کی حاکمیت تسلیم کر لی جائے وہی شرک ہے۔ لہذا غیر اللہ کی حاکمیت ختم کر کے خلافت کا نظام قائم کر دیا جائے، یہ توحید ہے حکومت کی سطح پر۔ فرمایا آخری الفاظ ہیں آیت مبارکہ کے، وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ یہاں کفر کے دونوں معنی لیے جا سکتے ہیں۔ کفر ایک ہے قانونی کفر، اسلام کا انکار کرنا، نبی کی نبوت کا انکار کرنا، کسی بھی ضروریات دینی میں سے کسی شے کا انکار کرنا۔ ایک کفر کے معنی ہے ناشکری، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ میرے نزدیک یہاں یہ دوسرے معنی زیادہ ہیں، ایپلیکیبل ہیں، منطبق ہوتے ہیں کہ ہمارے اتنے پختہ وعدوں کے بعد بھی اگر تم کمر ہمت نہ کسو تو گویا کہ تم نے ہمارے وعدوں کی ناشکری اور ناقدری کی۔ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ تو ایسے لوگ تو بہت ہی سرکش ہیں۔ بہرحال دوسرے معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ جب یہ نظام قائم ہو جائے گا اس کے بعد بھی جو کفر پر اڑا رہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس میں سرے سے کوئی خیر ہے ہی نہیں، شیطنت کا مجسمہ ہے۔ بہرحال یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی جیسا کہ میں نے عرض کیا سن 5 کے اواخر یا سن 6 کے اوائل میں۔ آگے چلنے سے پہلے نوٹ کر دیجئے تقریباً اسی زمانے کے لگ بھگ سورہ صف نازل ہوئی۔ سورہ صف کی بھی میں نے اس وقت صرف 3 آیات کی تلاوت کی تھی۔ پہلی آیت ذہن میں رکھیے اس لیے کہ اس کا اطلاق اس وقت کے حالات پر بھی ہو رہا ہے 100%۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں۔ دیکھیے یہ خاص طور پر اس وقت کے حالات میں اشارہ کس بات کی طرف تھا کہ بقیہ جو مشرکین عرب کے تھے وہ تو اللہ کے دین کو مٹانا چاہتے تھے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناکام بنانا چاہتے تھے، لیکن اپنے زور بازو سے کرنا چاہتے تھے۔
کفر کے لیے جانے دے رہے تھے، ابو جہل نے گردن کٹوائی ہے کفر کے لیے، لیکن یہودیوں کا رویہ یہ تھا کہ محض سازش کے ذریعے سے وہ کبھی میدان جنگ میں آ کر مقابلہ نہیں کر سکے، بزدلی کی انتہا تھی۔ جب بنو قریظہ کا معاملہ ہوا ہے اس کے بعد اتنا ہتھیار برآمد ہوا ہے کہ اگر وہ اسے استعمال کرتے تو واقعہ یہ کہ مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچ سکتا ہے، لیکن قرآن مجید نے ان کی بزدلی کا نقشہ کھینچا ہے کہ یہ کبھی تم سے کھلے میدان میں مقابلہ نہیں کر سکیں گے، لیکن یہ کہ او من ورائے جدر فی قرن محصنۃ، او من ورائے جدر، بڑے ہی فورٹیفائڈ قسم کے قلعوں کے اندر، یا یہ کہ فصیلوں کے پیچھے سے عورتوں کی طرح یہ جنگ کریں گے، تو یہ اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں۔ بعد میں تفصیل سے عرض کروں گا، اس وقت نوٹ کر لیجئے، آج بعین ہی یہی شکل ہے۔ آج منہ کی پھونکے کیا ہے؟ ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے، مسلم فنڈامنٹلزم، اس کا جو ایک ہوا کھڑا کر دیا گیا، معلوم ہوا پوری دنیا کو، تہذیب کو، تمدن کو، ہر اعلیٰ قدر کو بہت بڑا خطرہ لاحق ہو گیا ہے مسلم فنڈامنٹلزم سے۔ تمام قوت جو ہے پروپیگنڈے کی، تمام قوت جو ہے ذرائع ابلاغ کی، اس کو ختم کرنے کے لیے، اس کی کردار کشی کے لیے یہ استعمال ہو رہی ہے۔ بالکل وہی نقشہ ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، لیکن اللہ تعالیٰ تو اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا، چاہے یہ کافروں کو کتنا ہی ناپسند ہو۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہ تو وہ ہے تبارک و تعالی جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدی اور دین حق دے کر، تاکہ غالب کرے اسے کل کے کل ادیان پر، پورے نظام زندگی پر، چاہے یہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ یہاں بھی مشرک نوٹ کر لیجئے، ایک عقیدے کا مشرک ہے، ایک وہ ہے کہ جو حکومت کی سطح پر اللہ کے سوا کسی اور کو بٹھاتا ہے تخت حکومت پر، یہ سب سے بڑا شرک ہے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، دین کا غلبہ، یہ ہے مقصد بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، دین کل کا کل اللہ کے تابع ہو جائے۔ اس کے بعد آگے فرمایا ہے مسلمانوں، لیکن اس کے لیے تمہیں کچھ کرنا پڑے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اہل ایمان کیا میں تمہاری رہنمائی کروں اس کاروبار کی طرف جس کا نفع اتنا عظیم ہو کہ جہنم کی آگ سے، عذاب علیم سے چھٹکارا پا جاؤ۔ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم۔ دیکھیے یہاں بھی دو شرطیں آ گئی، سورہ نور کی آیت میں دو شرطیں آئیں، ایمان اور عمل صالح، یہاں دو شرطیں آئیں، ایمان پختہ رکھو اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور جہاد کرو اس کی راہ میں اپنی جان اور مال کے ساتھ۔ ایمان اور جہاد، ایمان اور عمل صالح، اور جہاد ہی در حقیقت عمل صالح کی بلند ترین شکل ہے۔ تو القرآن یفسر بعضہ بعضا، اس حوالے سے بھی اس نقطے کو سمجھتے چلیے۔ اگر تم ایسا کر لو گے، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ کیا بہتری ہے؟ ایک وعدہ آخرت کا ہے، یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم، تمہارے گناہ بخش دے گا، تمہیں جنت میں داخل کرے گا، تمہیں نہایت پاکیزہ رہائش گاہیں عطا کرے گا جنات عدن میں، ریزیڈینشل گارڈنز آف پیراڈائز، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ ایک وعدہ تو یہ ہے، اور دوسرا وعدہ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ، ایک دوسرا وعدہ جو تمہیں بہت پسند ہے، محبوب ہے۔ یہ انسان کی ایک یوں سمجھئے کہ اس کی طبیعت کا تقاضا ہے کہ جو کام کرے اس کو کامیاب ہوتا ہوا دیکھ لے، اطمینان ہوتا ہے۔ اللہ نے یہاں انداز ایسا اختیار کیا ہے، بلکہ امام راضی نے تو الفاظ استعمال کیے ہیں، یہ مقام مذمت ہے
فتح کی آرزو کرنا بھی پسندیدہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ فتح بھی اصل میں دنیاوی غلبہ ہے۔ اصل مقصود، اصل نصب العین بندہ مومن کا صرف اخروی نجات اور اللہ کی رضا۔ گویا کہ یہاں تعریض کا انداز ہے، ایک اور شے جو تمہیں بہت پسند ہے، اللہ کی نگاہ میں تو آخرت ہے، اصل کامیابی وہ ہے، لیکن یہ کہ بہرحال خلق الانسان ضعیفا، بنانے والا ہی جانتا ہے میں نے انسان کو کیسا بنایا ہے، اس کی خلقت میں، اس کی سرشت میں کچھ ضعف ہے، اور اس ضعف کی بنا پر یہ چاہتا ہے کہ کوئی کامیابی بھی اپنی نگاہوں سے دیکھ لے۔ تو اخری تحبونہا نصر من اللہ وفتح قریب، اللہ کی مدد آیا چاہتی ہے اور فتح تمہارے قدم چوما چاہتی ہے۔ وبشر المومنین، اور اے نبی اہل ایمان کو بشارت دے دیجیے۔ یہ دو مقامات ذہن میں رکھیے۔ اب ذرا تاریخی اعتبار سے جائزہ لیجیے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ آیات نازل ہو رہی ہیں سن 5 کے اواخر یا سن 6 کے آغاز میں۔ سن 6 ہی میں صلح حدیبیہ ہو گئی۔ قریش کے جن کو جزیرہ نماء عرب میں بالفعل جو ہے حکمرانوں کی حیثیت حاصل تھی، اگرچہ کوئی فارمل گورنمنٹ نہیں تھی، رسمی حکومت نہیں تھی، لیکن جو حکمرانوں کی حیثیت ہوتی ہے جزیرہ نماء عرب میں قریش کی وہی حیثیت تھی۔ جب انہوں نے حضور سے صلح کی تو اس کے معنی کیا ہوئے؟ انہوں نے حضور کو ریکگنائز کر دیا، اور یہ بہت بڑی فتح ہوتی ہے۔ جیسے آج عرب ملک ایک ایک کر کے، بلکہ اب تو سب کے سبھی ریکگنائز کر چکے اسرائیل کو، سب سے بڑی کامیابی تو اس کی یہی ہے۔ وہ کچھ نہ کچھ داخلی خود مختاری بھی دینے کو تیار ہے، قیمت کچھ دے کر ہی حاصل کرتا ہے، لیکن سب سے بڑی شے تو یہ ہے کہ سب عربوں نے اسے آج تک اسے تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھے، کر لیا۔ جب میڈرڈ میں جا کر اور میز کے اکراس دی ٹیبل اس سے گفتگو کر لی تو تسلیم کر لیا۔ اب تو فارمیلٹی ہے، ایک ایک کر کے تسلیم کرتے چلے جائیں، بالفعل تو تسلیم ہو گئے، اور یہی اس کی سب سے بڑی کامیابی۔ یہی بات کہی گئی صلح حدیبیہ کے بارے میں، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے نبی ہم نے آپ کو ایک بڑی کلیئر وکٹری عطا کی ہے، کھلی صریح فتح عطا فرمائی۔ یہ تو سن 6 میں ہو گیا۔ دیکھیے کتنی جلدی اللہ کے وعدے پورے ہو رہے ہیں۔ سن 7 میں خیبر فتح ہو گیا، یہودیوں کا گڑھ توڑ دیا گیا، اور وہاں سے بہت سا مال غنیمت مسلمانوں کے ہاں جو اصل خوشحالی شروع ہوئی ہے مدینے میں، وہ خیبر کا جو مال غنیمت ہے اس سے ہوئی۔ سن 8 میں مکہ فتح ہو گیا، بات ہی ختم ہو گئی، اس لیے کہ جزیرہ نماء عرب کا گویا کہ صدر مقام، کیپٹل۔ سن 9 تک پورا جزیرہ نماء عرب جو ہے اسلامی حکومت کے تحت آ گیا۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ اور پھر جیسا کہ آپ کو معلوم ہے حضور کا انتقال سن 11 کے ہو رہا ہے، اور اس کے بعد 24 برس کے اندر اندر یہ اسلامی حکومت جس کا نام خلافت ہے، اسلامی حکومت خلافت، کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ تقریباً شمالی افریقہ پورا کا پورا، ادھر دریائے جیہوں تک، ادھر کوہ قاف تک، کوکیشیا تک، یمن سے لے کر کوکیشیا، آکسس سے لے کر اٹلانٹک، یہ پورا علاقہ جو ہے اس پر نظام خلافت قائم ہے۔ تو پہلی بات تو ہم نے یہ دیکھ لی کہ اللہ نے جو وعدے کیے تھے کتنی جلدی، کتنی تھوڑی سی مدت میں وہ وعدے پورے ہو گئے۔ لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا ہے، اب دیکھیے یہ 1400 برس کی تاریخ ہے، لیکن یہی ہے وہ بات کہ کاش کہ جو لوگ حدیث نبوی کی اہمیت سے ناواقف ہے، استخفاف کرتے ہیں اور محروم ہے، جب کسی شے کی آپ کی نگاہ میں قدر نہیں ہوگی آپ اس پر توجہ نہیں کریں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہیں ذرا سی امید ہو جائے یہاں تیل ہے، کروڑوں روپے خرچ کر دیتے ہیں وہاں ایکسپلور کرنے کے لیے، اس لیے کہ امید ہے کہ یہاں تیل ہے۔ کہیں سونے کی توقع ہو جائے تو جو بھی کچھ، اسی طریقے سے جہاں انسان کو امید ہوتی ہے کہ کچھ ملے گا وہاں محنت صرف کرتا ہے، اور جہاں معلوم ہو کچھ ہے ہی نہیں کاہے کو محنت کرے گا۔ حدیث نبوی جو ہے، ایک حدیث نے 1400 برس کی تاریخ مسلمانوں کی جو ہے امت مسلمہ کی، اسے سم اپ کر دیا ہے، یکجا کر دیا۔
یہ حدیث ہے جو میں نے ابھی آپ کو سنائی، مسند احمد ابن حنبل کی روایت ہے حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ حضور نے اپنے زمانے سے لے کر قیامت تک 5 ادوار کا تذکرہ کیا۔ تکون النبوۃ فیکم ما شاء اللہ ان تکون، اے مسلمانوں نبوت تمہارے مابین موجود رہے گی، یعنی میں موجود رہوں گا بنفس نفیس صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک اللہ چاہے گا۔ پھر اللہ اس دور کو اٹھا لے گا، یعنی میرا انتقال ہو جائے گا۔ انک میت وانہم لمیتون، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ یہ دور ختم ہو جائے گا، یہ دور ہمیشہ کا نہیں ہے۔ ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوہ، پھر ایک دور ہوگا خلافت کا جو نبوت کے طریقے پر ہوگی۔ منہاج، نہج ہم طریقے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس نہج سے، اس طریقے سے۔ منہج راستے کو کہتے ہیں، طریق عربی میں راستے ہی کے لیے ہے۔ تو نبوت کے طریقے پر، نبوت کے راستے پر، نبوت کے نقش قدم پر خلافت ہوگی، جس کو ہم خلافت راشدہ کہتے ہیں۔ یہ نصبی حدیث میں آیا ہے، اس لیے کہ حضور نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ لیکن یہ حدیث کے اندر جو لفظ آیا ہے اس میں یہ بہت اہم ہے، خلافت علی منہاج النبوہ، یعنی بعین ہی وہی نظام جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا، جو کا تو قائم رہا۔ اس کے لیے تو میں ایک مثال دے دوں جس سے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور فضیلت کا بھی اظہار ہوتا ہے کہ جو فتنے بڑے بڑے اٹھے ہیں حضور کے انتقال کے بعد، بہت سے جھوٹے نبی کھڑے ہو گئے۔ ایک نیا فتنہ اٹھا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، مانعین زکوٰۃ۔ اس وقت حضرت عمر تک نے بھی مشورہ دیا رضی اللہ تعالی عنہ کہ امیر المومنین اس وقت ذرا مصلحت کو دیکھیے، آپ جیش اسامہ کو بھی نہیں روک رہے، اسے بھی بھیج رہے۔ جو حضور نے لشکر تیار کیا تھا، حضرت ابو بکر نے فرمایا جو لشکر حضور نے تیار کیا ہو میں کیسے روکوں؟ پھر یہ کہ جو لوگ نئی نبوت کے دعوے دار کھڑے ہو گئے، ان سے تو لڑنا ہی لڑنا ہے۔ لیکن یہ معاملہ ذرا ہلکا بھی ہے، اور تیسرا محاذ نہ کھولیے، مسلمانوں کے دل پہلے ہی زخمی ہے حضور کے انتقال کے باعث، لہذا مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ تیسرا محاذ نہ کھولے۔ جو الفاظ کہے تھے حضرت ابو بکر نے وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ ایبدل الدین وانا حی، کیا دین میں ترمیم ہو جائے گی جبکہ میں ابھی زندہ ہوں؟ میرے جیتے جی ایسا نہیں ہو سکتا۔ بلکہ حضرت عمر کو تو رضی اللہ تعالی عنہ ایک طرح کی ڈانٹ پلائی ہے۔ یہ ڈانٹ عمر کو ابو بکر ہی پلا سکتے تھے رضی اللہ تعالی عنہما کہ اے عمر تم جاہلیت میں تو بڑے سخت تھے، یہ اسلام میں تم اتنے نرم کیسے ہو گئے؟ مجھے نرمی کا مشورہ دے رہے ہیں؟ خدا کی قسم اگر کسی نے میرا ساتھ نہ دیا اور مجھے تنہا جانا پڑا تب بھی میں جنگ کروں گا۔ اور خدا کی قسم اگر لوگ حضور کے زمانے میں زکوٰۃ کے اونٹوں کے ساتھ ان کی رسیاں بھی دیتے تھے، اور اب اگر یہ کہیں گے کہ اونٹ لے جاؤ رسی نہیں دیں گے، تب بھی میں جنگ کروں گا۔ اس لیے کہ اتنی ترمیم بھی دین محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم ناقابل قبول ہے۔ تو بعین ہی وہ نظام کیا تھا، یہ میرا کل کا موضوع ہے۔ وہ نظام تھا کیا؟ آج میں صرف آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ دور حقیقت میں ایک ہے، دور نبوت اور دور خلافت علی منہاج النبوہ، بات تو ایک ہی ہوئی، نوعیت کے اعتبار سے فرق نہیں ہے۔ جیسے ما انا علیہ واصحابی بریکٹڈ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام، محمد الرسول اللہ والذین معہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اس طرح بریکٹڈ ہے۔ اسی طرح حضور کا دور اور دور خلافت علی منہاج النبوہ بریکٹڈ ہے۔ اس لیے فرمایا کہ نبوت کے نقش قدم پر خلافت کا یہ دوسرا دور ہوگا، لیکن یہ دور بھی دائم نہیں ہے، ایک وقت آئے گا یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَن تَكُونَ، یہ جاری رہے گا جب تک اللہ چاہے گا کہ جاری رہے،
پھر اللہ اسے بھی اٹھا لے گا۔ ثم تکون ملکا عاضا، پھر تیسرا دور آئے گا اور وہ ہوگا ملوکیت کا دور، بادشاہت کا دور، اور ملوکیت بھی کٹ کھنی، کاٹ کھانے والی۔ عض یعض کے معنی کاٹنا، دانتوں سے کاٹنا۔ یہ ملوکیت آئے گی کٹ کھنی ملوکیت۔ اب اس میں ذرا نوٹ کر لیجئے، واقعہ یہ ہے کہ جو دور بنو امیہ ہے، ملوکیت تو وہ بھی ہے، اگرچہ کہتے تو وہ اپنے آپ کو خلفاء ہی تھے، چاہے وہ بنو عباس کے تھے اور بنو امیہ کے تھے، اور چاہے بعد میں وہ آل عثمان کے ہوئے، اور یہ عثمان حضرت عثمان نہیں ہے، یہ تو وہ ترک سردار عثمان جن سے کہ آٹومان یہ پورا سلسلہ چلا ہے، یہ بھی خلفاء ہے۔ لیکن یہ کہ حقیقت میں خلافت علی منہاج النبوہ ختم ہو گئی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد۔ اب تدریجاً ملوکیت کی طرف قدم بڑھا ہے۔ ملوکیت پوری شان و شوکت کے ساتھ تو جا کر دور بنو عباس میں ظاہر ہوئی ہے، جب محل بنے ہیں اور ٹھاٹھ جمے ہیں، ورنہ بنو امیہ کے دور میں ابھی عربوں کی جو اصل بدوی حضارت تھی وہ برقرار تھی، لیکن ظلم کا آغاز تو ہو گیا۔ جو کچھ ہوا کربلا میں حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ، جو کچھ ہوا عین حرم مکہ میں عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ، جو کچھ ہوا مدینہ منورہ میں واقع حرہ میں، جو سینکڑوں تابعی شہید ہوئے حجاج ابن یوسف کے ہاتھوں، پھر جس طرح محمد ابن قاسم جو یہاں جھنڈا لے کر آ گئے تھے، جیسے بلا کر انہیں شہید کر دیا گیا۔ اور کیوں کر دیا گیا؟ کوئی جرم نہیں تھا سوائے اس کے کہ یہ نوجوان بہت پاپولر ہو گیا ہے۔ اس درجے یہاں حد عزیز ہو گئے تھے محمد ابن قاسم کہ یہاں کے ہندوؤں نے انہیں اوتار مان لیا تھا۔ یہ انسان نہیں ہے، اوتار ہے۔ اتنا نیک اس نوجوانی میں، در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبر است، لہذا ان کے بت بنا کر پوجنے شروع کر دیے تھے، اپنے مندروں کے اندر بت رکھ لیے تھے۔ وہ تو ظاہر بات ہے ان کی اپنی ایک سوچ ہے، وہ سمجھتے تھے کہ یہ کردار کسی انسان کا ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو گاڈ انکارنیٹ ہے، یہ تو در حقیقت اوتار ہے، لہذا اس کو پوجو۔ اس بنیاد پر بلا کر کے کہیں اس کی یہ پاپولیرٹی ہماری حکومت کے لیے خطرہ نہ بن جائے، ملوکیت برداشت نہیں کر سکتی۔ اور بہن واقعہ یہ کہ اس وقت اگر محمد ابن قاسم کو ریکال نہ کر لیا گیا ہوتا تو کوئی عجب نہیں کہ اسی وقت پورا ہندوستان جو ہے وہ دارالاسلام میں داخل ہو جاتا، لیکن وہ قدم رک گئے۔ یہی معاملہ ہوا ہے موسیٰ ابن نصیر کے ساتھ، وہ بوڑھے جرنیل جن کے ایک یوں سمجھیے کہ نوجوان کمانڈر طارق ابن زیاد نے ہسپانیہ کو فتح کیا، کہاں تک وہ جو ہے ایڈوانس جاری تھی، یوں سمجھیے کہ فرانس کے قلب تک مسلمان پہنچ چکا تھا اس وقت۔ شاید 200 میل کا فاصلہ پیرس کا ہے جہاں پہ آخری جو ہے جنگ لڑی گئی، لیکن موسیٰ ابن نصیر کو بھی بلا کر بس یہ ہے کہ جان تو بخشی کر دی گئی اس لیے کہ بوڑھے تھے بہت، لیکن توہین اور تسلیل انتہائی کی گئی۔ تو یہ تو ابھی یوں سمجھیے لچھن ہے ملوکیت کے ابھی آغاز میں، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ پھر جو محل جمے ہیں اور عیش کے ٹھاٹھ جمے ہیں، پھر جو کچھ ہوا ہے ان محلات کے اندر جو دنیا میں بادشاہوں کے ہاں ہوتا ہے، تو یہ در حقیقت یہ دور ملوکیت کا دور ہے۔ اور ملوکیت کے بارے میں فرمایا ملکن عاضا، یہ تیسرا دور ہے، یہ بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، پھر یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ پھر چوتھا دور آئے گا، اور واقعہ یہ ہے یہ بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی فرما سکتے تھے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید اس وقت کسی کی سمجھ میں نہ آیا ہو کہ یہ بات آپ نے کیا فرمائی۔ ثم تکون ملکن جبرین، پھر چوتھا دور ہوگا ملوکیت کا جو مجبوری والی ملوکیت ہوگی۔ اب کیا فرق ہے ملکن عاضن میں ظالم کٹکھنی ملوکیت اور ملکن جبرین جابر اور جبر والی ملوکیت؟ کوئی فرق تو ہوگا نا، جب مستقل ادوار علیحدہ گن رہے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال
نہیں کہا جا سکتا کہ اس وقت کیا سمجھا گیا ہو. آج وہ بات چونکہ پیش آ چکی ہے اس لیے واضح طور پر سامنے آ گئی. اور عظمت حدیث نبوی کا در حقیقت یہ بھی ایک بہت بڑا مظہر ہے. اس سے مراد ہے وہ دور جس میں ہم غیر مسلم اقوام کے غلام بن گئے، مجبوری. ہندوستان میں انگریز کے غلام، انڈونیشیا ملائیشیا میں ولندیزیوں کے غلام، کہیں اطالویوں کے غلام، کہیں فرانسیسیوں کے غلام. یہ دور ہے. وہ بھی تو بادشاہ تھے، ملکہ معظمہ ہوتی تھی نا بیٹھی ہوئی، یا شہنشاہ معظم ہوتے تھے انگلستان کے. ہز میجسٹیز گورنمنٹ یا ہر میجسٹیز گورنمنٹ، ہم ان کی رعایا تھے نا. ثم تکون ملکا جبریا، یہ کولونیلزم کا دور ہے، یہ ہماری غلامی کا دور ہے. کہیں 250 برس رہا، کہیں 200 برس رہا، کہیں کم رہا، لیکن تقریباً پورے عالم اسلام نے اس کا مزہ چکھا ہے. یہ دور بھی آپ نے فرمایا یہ بھی ختم ہو جائے گا. لیکن اب یہاں ذرا رکیے. یہ دور ایک اعتبار سے تو یقیناً ختم ہو چکا ہے. کہا جاتا ہے کولونیل رول ختم ہو چکا، ایرا آف کولونیلزم ختم ہو چکا. حقیقت کے اعتبار سے ختم نہیں ہوا ہے. انگریز چلا گیا، اس کی تہذیب، اس کا تمدن، اس کا چھوڑا ہوا نظام پورا کا پورا جو کا تو موجود. میں دیکھ رہا تھا آپ حضرات کے ہاتھ میں وہ 4 ورقہ بھی ہے غالباً جو تقسیم ہوا ہے، اس میں پڑھیے گا جا کر. 8 چیزیں میں نے نوٹ کی ہے کہ ہم نے انگریز کے نظام کو جو کا تو قائم رکھا ہوا ہے. آج بھی بلا کر اسے کہہ سکتے ہیں دیکھ لو ہم نے یہاں کوئی شے نہیں بدلی. ایسے ایسے تماشے. صوبہ سرحد کا نام شمال مغربی سرحدی صوبہ، وہ بھی نہیں بدلا، حالانکہ وہ ہندوستان کے پس منظر میں تو اس کے کچھ معنی تھے. پاکستان کے تو 4 صوبے سرحدی ہیں. پھر پنجاب کا نام ہونا چاہیے شمال مشرقی سرحدی صوبہ، اور سندھ کا نام ہونا چاہیے جنوب مشرقی سرحدی صوبہ، اور بلوچستان کا نام ہونا چاہیے جنوب مغربی سرحد. یہ تو سارے صوبے سرحدی ہیں. کمال یہ ہے کہ وہ جو آزاد قبائل کا علاقہ کہلاتا تھا وہ بھی برقرار ہے. گویا کہ ہم تو ابھی تک غلام ہیں. آپ بتائیے اگر آزاد قبائل، آزاد تو وہ ہے نا، تو ہم تو غلام ہیں. اس درجے ہم نے اس نظام کو باقی رکھا ہے. وہی جاگیردار، وہی گردنوں پر سوار ہے، انہی کی حکومت ہے. جیسا کہ ابھی پیر پگاڑا صاحب نے بڑے خوبصورت پھلجڑی جو ہے پھلجڑیاں چھوڑتے ہیں. سر شاہ نواز کی پوتی نے سر جمال خان کے پوتے کو نکال دیا. وہ تو ہے تو انہی کی اولاد، بے نظیر ہے تو وہ سر شاہ نواز تھے تو سر ان کی پوتی. اور جو صدر بنے ہیں لغاری صاحب، فاروق احمد لغاری، وہ سر جمال خان کے پوتے. نکال دیا انہوں نے، کہا پارٹی سے نکال دیا، اس لیے کہ وہ صدر بننے کے بعد انہوں نے پیپلز پارٹی سے استعفیٰ دے دیا ہے. بہرحال یہ تو ایک صرف یوں سمجھیے کہ ایک پھلجھڑی تھی ان کی، لیکن یہ کہ اصل حکومت تو انہی کی ہے. وہی جاگیردار انگریز کے بنائے ہوئے، آج بھی وہی حکمران. تہذیب ان کی، تمدن ان کا، علوم ان کے، فنون ان کے. ہماری معیشت کو وہ کنٹرول کریں. IMF ہو، ورلڈ بینک ہو، وہاں سے ٹیکسیشن کی ہدایات آئے، ریلوں کے کرائے بڑھانے کا حکم چلا آ رہا ہو. اندازہ تو کیجیے. تو حقیقت میں وہ دور ختم نہیں ہوا. آج کے زمانے میں ریموٹ کنٹرول بہت معروف شے ہے. براہ راست حکومت ختم ہو گئی ہے. ریموٹ کنٹرول آج بھی انہی قوتوں کا ہے ہم پر، پورے عالم اسلام پر. بلکہ یوں سمجھیے کہ اب عرب ممالک تو تقریباً سب کے سب پوری طرح ان کے شکنجے میں دوبارہ آ گئے. اس لیے کہ ہمارے پاس تو اور ہے کیا جس کے لیے کچھ زیادہ شکنجہ انہیں کسنے کی ضرورت ہو. اندیشہ اگر ہوتا ہے تو ایٹمک پروگرام سے ذرا ہو جاتا ہے، ورنہ اور کیا ہے ہمارے پاس. وہاں تیل ہے، وہاں کا شکنجہ بہت ضروری ہے. بہرحال یہ سمجھ لیجئے. بلکہ میں نے اس موضوع پر جب تقریریں امریکہ میں کی تو آپ کی کراچی شہری سے مثال دی تھی کہ جیسے کراچی میں کرنگی میں 4 نمبر کے بعد 5 آنے سے پہلے 4.5 نمبر آتا ہے.
اسی طریقے سے یہ چوتھا دور جو حضور نے فرمایا تھا، اس کے بعد 4.5 دور میں ہم اس وقت ہیں، 5واں دور ابھی نہیں آیا، بیچ میں۔ اس حوالے سے یہ بات جان لیجئے کہ چوتھا دور جو حضور نے فرمایا تھا وہ ابھی جاری ہے۔ ایک حیثیت سے ختم ہو گیا کہ براہ راست حکومت ختم ہو گئی، نام نہاد ہم آزاد ہیں، کہنے کو آزاد ہیں، کہیں برطانوی فوج نہیں، کہیں امریکی فوج نہیں، کہیں فرانسیسی فوج نہیں، لیکن جو بھی کچھ ہو رہا ہے پورے عالم اسلام میں در حقیقت ڈوریں ادھر سے ہلتی ہیں۔ اور ہمارا حال تو یہ ہے کہ وزیر اعظم 2 مرتبہ تو وہاں سے امپورٹ ہوا ہے۔ یہ صرف معین قریشی صاحب کا معاملہ تو نہیں ہے، اس سے پہلے محمد علی بوگرا بھی تو آئے تھے۔ یہ ہے اصل میں معاملہ، جان لیجئے کہ اس وقت بھی ہم اس دور میں ہیں، لیکن اس کے بعد وہ 5واں دور آ کر رہے گا جس کی خبر دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ فرمایا ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوہ، پھر ایک دور آئے گا خلافت علی منہاج النبوہ۔ یہ حضور کا فرمان ہے، وہو الصادق المصدوق، آپ سچے ہیں اور آپ کے سچے ہونے کا اللہ گواہ ہے۔ لہذا اس کے بارے میں کسی بندہ مومن کے دل میں شک اور شبہ کی گنجائش نہیں، ہو کر رہے گا۔ یہ تو ہم نہیں جانتے کہ کب ہوگا، ایک یہ بھی یقین سے نہیں کہہ سکتے کہاں سے شروع ہوگا۔ ظاہر بات ہے کسی ایک جگہ سے شروع ہوگا پھر پھیلے گا، لیکن یہ ہے کہ ہوگا، اس کے بارے میں کسی مسلمان کو شک نہیں ہو سکتا اس حدیث کے ہوتے ہوئے۔ ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوہ، پھر دور آئے گا خلافت علی منہاج النبوہ کا۔ بہرحال جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا، اس وقت کے جو ہمارے بالفعل معروضی حالات ہیں امت مسلمہ کے، ان میں بڑے یقین کی ضرورت ہے، ایمان بالغیب کی ضرورت ہے، حضور کی اس بات پر یقین رکھنے کے لیے۔ کوئی آثار کہیں خیر کے نظر نہیں آ رہے، شر ہی شر ہے، پسپائی ہی پسپائی ہے، ذلت ہی ذلت ہے، مسکنت ہی مسکنت ہے۔ اس سے بڑی مسکنت اور کیا ہوگی کہ آج پوری امت مسلمہ کی نگاہوں کے سامنے ایک علاقے میں ایتھنک کلینزنگ کا کام ہو رہا ہے، اعلانیہ۔ دیکھیے اس کو کنٹراسٹ کو نوٹ کیجئے، یہ کام آج سے 500 برس قبل بھی ہوا ہے دنیا میں۔ ہسپانیہ میں اسی طرح مسلمان کو ختم کیا گیا، 1492 میں سقوط غرناطہ، اور اس کے بعد چند سالوں کے اندر اندر اس پورے علاقے کو پاک کر دیا گیا مسلمانوں سے، یا قتل یا زندہ آگ میں جلا دیے گئے، یا بھیڑوں بکریوں کی طرح جہازوں میں لوڈ کر کے شمالی افریقہ کے ساحل پر ڈمپ کر دیے گئے۔ ایتھنک کلینسنگ، نسلی طور پر کسی ایک نسل سے بالکل پاک کر دینا کسی معاشرے کو، یہ 500 برس پہلے ہو چکا ہے۔ اور نوٹ کر لیجئے اس کو، اسی بر اعظم یورپ کا وہ جنوب مغربی سرا تھا، اور اسی بر اعظم یورپ کا یہ جنوب مشرقی سرا ہے، بوسنیا، بلکان۔ اور یہ معاملہ بوسنیا ہی کا نہیں ہے، یہ تو پورے اس علاقے سے ہوگا۔ اور جو خبریں موجود ہیں حدیث نبوی میں، بہت جلد جو ہے ان کا اصل ٹارگٹ جو ہے وہ استنبول ہوگا، یہ خبریں موجود ہیں، احادیث ہیں۔ اصل میں آرمیگڈون جس کا میں نے تذکرہ کیا تھا اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ صلیبی جنگ میں نے لکھا بھی ہے اپنے ان مضامین میں جو نوائے وقت میں چھپے، اب کتابی شکل میں آ چکے ہیں۔ سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل۔ سابقہ امت مسلمہ یہود، موجودہ امت مسلمہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا کیا ماضی ہے، کیا حال ہے، کیا مستقبل ہے، اور مستقبل کے حوالے سے کیا خبریں موجود ہیں احادیث نبویہ کے اندر، پوری تفصیل سے کہ اس وقت در حقیقت ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، میری وہ کتاب شروع یہاں سے ہوتی ہے کہ اصل میں تو اس وقت یہ الفاظ ہم پر منطبق ہوتے ہیں، یہود پر تو ہوتے ہی نہیں۔ وہ تو کل 14 ملین ہے، 1,40,00,000 پوری دنیا میں، لیکن ان کا دبدبہ، ان کے اثرات، ان کا نفوذ
فرنگ کی رگے جہاں پنجے یہود میں ہے. جب اقبال نے یہ شعر کہا تھا اس وقت فرنگ سے مراد تھا برطانیہ، اور آج اس فرنگ کا سب سے بڑا مصداق امریکہ ہے، یا صحیح تر الفاظ میں ویسٹ وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس. یہ در حقیقت زائنسٹ ان کے اوپر سوار ہے. تو آپ اندازہ تو کیجئے، آج تو ان کا ملک بن گیا ہے. تمام عرب ممالک وہ لا کے بٹھا دیے گئے، اور کہاں بٹھائے گئے؟ میڈرڈ میں. اس سے پہلے کبھی کوئی بین الاقوامی کانفرنس میڈرڈ میں سنی آپ نے؟ کبھی جنیوا میں ہوتی تھی. اسی لیے اقبال نے کہا تھا نا، تہران ہو اگر عالم مشرق کا جنیوا، شاید قرۂ ارض کی تقدیر بدل جائے. تو اصل میں تو انٹرنیشنل کانفرنسز ہوتی تھی تو جنیوا میں ہوتی تھی. اور یہ جو ہوئی ہے عرب اسرائیل پیس ٹاکس، بعد میں بھی تو سارے راؤنڈ جو ہے وہ واشنگٹن میں ہوئے ہیں، اب قاہرہ میں ہو رہا ہے اس وقت. یہ پہلا میڈرڈ میں کیوں ہوا؟ کبھی نوٹ کیا آپ نے؟ تاکہ عربوں کو آ کر بٹھایا جائے اور دکھایا جائے یہ ہے تمہارا مزار، یہ ہے تمہارا قبرستان، یہاں سے تم نکالے گئے تھے، یہاں تم نے 800 برس تک حکومت کی تھی، جہاں سے تمہارا نام و نشان ختم کیا گیا. 1992 is the year of Spain. میں نے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ اس کا حوالہ دیا ہے. یہ نیوز ویک کی کور سٹوری تھی. 1992 کیوں؟ اس لیے کہ 1492 میں مسلمانوں کا وہاں پہ خاتمہ ہوا ہے. 500 برس ہو چکے ہیں پورے، لہذا ورلڈ اولمپکس بھی اب وہی ہوں گی اسپین میں. اور دلہن کی طرح سجایا گیا پورے ہسپانیہ کو اور لا کر وہاں بٹھایا گیا. رولے اب دل کھول کر ہے دیدہ خون آبا بار، وہ نظر آتا ہے تہذیب حجازی کا مزار. آؤ یہاں. یہ جو ذلت اور رسوائی ہے در حقیقت یہ تو آج امت مسلمہ پر مسلط ہے. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ. بہرحال وہ کتاب میں تفصیل سے لکھ چکا ہوں، اب چھپ گئی ہے، آج شاید یہاں موجود بھی ہے، اس لیے میں اس بات کو مختصر کر رہا ہوں. یہ ذلیل ہم ہیں تو کیوں ہے آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں. اللہ کا قانون عذاب ہے کیا؟ مسلمانوں پر کیوں عذاب آ رہا ہے؟ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، اور برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. کیونکہ ایک مغالطہ ہے نا ہمیں کہ چلیے جو بھی کچھ ہے لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہے. وہ تو تیرے محبوب کو مانتے بھی نہیں جنہیں تو نے دنیا کے اندر اس وقت غلبہ دے رکھا ہے. لیکن یہ کہ بات تو ہے اللہ تعالیٰ کا یہ فعل جو ہے کسی حکمت پر مبنی ہے، اس کا کوئی قانون ہے. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا. معلوم ہوا کہ وہ قانون عذاب خداوندی ہے کیا. تو اس کے پر مکمل جو بحث ہے وہ میری اس کتاب میں آ چکی ہے. اس وقت مجھے صرف یہ عرض کرنا تھا کہ ان حالات کو جب ہم دیکھتے ہیں معروضی طور پر تو واقعہ یہ ہے کہ نبضیں چھوٹتی ہیں، ہمت جواب دیتی ہے. لیکن ان حالات میں حضور کی یہ پیشن گوئی ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوہ، یہ ہماری حوصلہ افزائی کا اور اثر نو ہمیں عزم ہمت اور عزم مصمم اثر کرنے کی اس سے ہمت مل سکتی ہے کہ ان احادیث کو عام کیا جائے. ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوہ، پھر ایک دور آئے گا خلافت علی منہاج النبوہ کا. اس خوشخبری پر ایک اور خوشخبری کا اضافہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اب جب یہ آئے گی خلافت دنیا میں دوبارہ تو یہ کسی ایک خطے، ایک ملک، ایک علاقے میں محدود نہیں رہے گی. پورے کرۂ ارضی کے اوپر، پورے عالم انسانیت پر یہ نظام قائم ہوگا. بحالات موجودہ جیسا کہ میں نے عرض کیا، اول تو خلافت کے نظام کا قیام ہی بہت دور کی بات، پھر ورلڈ ڈومینیشن، گلوبل ڈومینیشن، اب خلافہ علی منہاج النبوہ. یہ تو حضور نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں ماننا ہے، ورنہ یہ ہے کہ حالات کے اعتبار سے تو بات سمجھ میں آنے والی نہیں. لیکن میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ 4 اعتبارات سے یہ بات صحیح ہے. پہلی بات یہ کہ قرآن مجید سے بھی اگرچہ صراحتاً یہ موجود نہیں ہے قرآن میں، لیکن جسے ہم کہتے ہیں انفر کرنا،
منطق میں صغرا کبرا جوڑ کر نتیجہ نکالا جاتا ہے. صغرا کبرا اس پروپوزیشن کے قرآن مجید میں موجود ہے. نتیجہ حدیث میں بیان کیا گیا ہے. یہ بھی قرآن اور حدیث کے ایک ربط کو اس حوالے سے سمجھ لیجئے. بہت سی چیزیں جو قرآن مجید میں مضمر ہیں، چھپی ہوئی ہیں صحیح، ان کو واضح کر کے بیان کرنا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصبی ہے. وَنَزَّلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس ذکر کو آپ پر نازل کیا ہے تاکہ جو کچھ انسانوں کے لیے ہم نے نازل فرمایا ہے اسے آپ واضح کریں. واضح کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی شے مضمر ہے، چھپی ہوئی ہے، اسے کھول کر آپ بیان کریں. تو قرآن میں یہ چیز مضمر ہے، چھپی ہوئی، صغرا کبرا کی شکل میں موجود ہے. وہ کیا ہے صغرا کبرا؟ وہی آیت نوٹ کر لیجئے جو میں نے ابھی آپ کو سنائی تھی کہ حضور کا مقصد بعثت غلبہ دین. 3 جگہ قرآن میں یہ الفاظ آئے، سورہ صف، سورہ توبہ، سورہ فتح. شوشے تک کا فرق نہیں ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا یعنی قرآن حکیم اور دین حق یعنی اسلام دے کر، تاکہ غالب کریں اسے کل کے کل نظام دین پر، تمام ادیان پر. نتیجہ نکال لیجئے صغرا کیا ہے؟ حضور کا مقصد بعثت ہے غلبہ دین. کبرا کیا ہے؟ 5 جگہ پر قرآن میں آیا ہے مختلف الفاظ میں کہ حضور کی بعثت پوری نوع انسانی کے لیے ہے، صرف عربوں کے لیے نہیں تھی. سب سے نمایاں جو ہے یہ مضمون آیا سورہ سبا میں، آیت نمبر 28. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. اے محمد، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے مگر پوری نوع انسانی کے لیے بشیر و نذیر بنا کر. جوڑ لیجئے اس کو. حضور کا مقصد بعثت اس وقت مکمل ہوگا جب کل عالم انسانیت پر اللہ کا دین غالب ہو جائے. جب تک یہ مقصد حاصل نہیں ہوا، ہنوز حضور کا مقصد بعثت شرمندہ تکمیل ہے. اور کیسے ممکن ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت مکمل نہ ہو؟ لہذا پورے عالم ارضی پر، پورے عالم انسانیت پر اللہ کا دین جو محمد الرسول اللہ لے کر آئے وہ غالب ہو کر رہے گا. اسی کا نام خلافت ہے. تو صغرا اور کبرا قرآن میں ہے، نتیجہ آپ کو نکالنا ہے. اب آئیے صریح احادیث. 2 حدیثیں اتنی صریح، اتنی صاف، بار بار پہلے بھی بیان ہوئی ہیں. اب بہرحال ایک سلسلے میں چونکہ تمہیداً گفتگو یہ ہو رہی ہے تو میں ان کو دہرا رہا ہوں. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت، مسلم شریف کی روایت، صحیحین میں کی ایک صحیح مسلم کی روایت. حضور فرماتے ہیں ان اللہ زوالی الارض، اللہ نے میرے لیے زمین کو لپیٹ دیا یا سکیڑ دیا. فرائیت مشارقہا و مغاربہا، تو میں نے اس زمین کے سارے مشرق بھی دیکھ لیے، سارے مغرب بھی دیکھ لیے. وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا، اور سن رکھو میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو مجھے زمین کو سکیڑ کر یا لپیٹ کر دکھا دیے گئے. بتائیے اس سے زیادہ صریح پیشن گوئی، اس سے زیادہ واضح الفاظ میں اس مضمون کی ادائیگی ممکن ہے؟ ان اللہ زوالی الارض فرأیت مشارقہا و مغاربہا وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا. امت کی حکومت کے معنی کیا ہے؟ نظام خلافت. اللہ کی حکومت کے معنی کیا ہے؟ نظام خلافت. دوسری حدیث یہ مسند احمد ابن حنبل کی ہے، حضرت مقداد سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لا يبقى على ظهر الارض بيت وبر ولا مدر الا ادخله الله كلمة الاسلام. حضور نے فرمایا اس زمین کی پشت پر کوئی گھر اور کوئی خیمہ نہیں بچے گا جس میں اللہ کا دین داخل نہ ہو جائے.
اللہ ہر گھر میں، ہر خیمے میں اپنے دین کو داخل کر دے گا. اور یہ داخلہ، یہ حدیث بڑی اہم ہے. یہ تو اسلام کے پورے سیاسی نظام کے اعتبار سے، اور جو کچھ جزیرہ نمائے عرب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری دور میں ہوا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے بھی یہ حدیث بڑی اہم ہے. ہر گھر، ہر خیمے میں اسلام کا داخلہ کس طرح ہوگا؟ بعز عزیز و ذل ذلیل، صاحب عزت کے اعزاز کے ساتھ اور کمزور کی مغلوبیت کے ساتھ. اس کی وضاحت بھی حضور نے فرما دی، اما یعزهم اللہ فیجعلهم من اہلها، یا تو اللہ تعالیٰ اس گھر والے کو، اس خیمے والے کو اعزاز اس کا عطا کرے گا، عزت دے گا کہ وہ خود اسلام قبول کر لے گا. جب اسلام قبول کر لیا، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، لا يعلمون. عزت تو اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے ہے اور اہل ایمان کے لیے. تو جو اسلام لے آئے گا گھر والا، اس کے گھر میں اسلام داخل ہوگا اس کے اعزاز کے ساتھ. اور اگر نہیں تو جیسے کہ سورہ توبہ میں فرمایا، یؤت الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، او یذلہم اللہ، یا اللہ انہیں ذلیل کر دے گا، مغلوب کر دے گا. فیدینون لہا، تو وہ اسلام کی، کلمہ اسلام کی تابع داری کرنے پر مجبور ہو جائیں گے، جس کو سورہ توبہ میں کہا گیا یؤت الجزیۃ عن ید وہم صاغرون. اگر تم رہنا چاہتے ہو یہودی، مجوسی، عیسائی جو چاہو رہو، جزیہ دینا ہوگا، چھوٹے ہو کر رہنا ہوگا، اسلام کی بالادستی قبول کرنی ہوگی. یہ فعل جو ہوا ہے حضور کی حیات طیبہ میں جزیرہ نمائے عرب کی حد تک، پھر خلافت راشدہ میں ہوا ہے کتنے بڑے رقبے پر، پورے کرۂ ارضی پر بھی یہی فعل، یہی فنومینن، یہی صورت پیدا ہو کر رہے گی، جس کی خبر دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن میں صغرا کبرا ہے، نتیجہ جو ہے وہ ان احادیث میں صراحت کے ساتھ آ گیا. دو اعتبارات سے ذرا علمی دلچسپی کے حوالے سے بات سمجھ لیجئے. ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم و مغفور کا نام آپ نے سنا ہوگا، بہت سے حضرات واقف ہوں گے. جب تک کہ اقبال اکیڈمی ہوتی تھی کراچی میں، وہی اس کے ڈائریکٹر تھے. پھر وہ منتقل ہوئی لاہور. میرے نزدیک علامہ اقبال کے فلسفے کے اصل شارح وہ ہیں، لیکن چونکہ ان کی اپنی تحریریں جو ہے بڑی فلسفیانہ ہیں، لہذا زیادہ لوگ ان سے واقف نہیں. انہوں نے آئیڈیالوجی آف دی فیوچر نامی ایک بڑی عظیم کتاب لکھی ہے. اس میں ایک فلسفہ بیان کیا ہے کہ ارتقاء جو ہوتا رہا ہے آج تک اس کائنات کے اندر، وہ ڈاروین کے نظریہ ارتقاء کو اس وقت ذہن سے نکال دیجئے. ارتقاء اپنی جگہ پر ایک علیحدہ شے ہے، جس کو سب سے پہلے مسلمان حکماء نے بیان کیا ہے. علامہ ابن مسکوہ اور مولانا روم سب سے پہلے ہے کہ جنہوں نے ارتقاء کی تشریح کی ہے، ارتقاء کا نظریہ بیان کیا ہے. ڈاروین کا نظریہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اس کو ذہن سے نکال دیں. اس وقت ارتقاء کیا ہوا ہے؟ پہلا ارتقاء انہوں نے کہا کہ صرف فزیکل اور کیمیکل لیول پر ہوا، جس سے کہ یہ مطلق انرجی سے مختلف منرلز وجود میں آئے، ایلیمنٹس وجود میں آئے، اور اس میں کیمیکل ارتقاء ہو کر یہاں تک پہنچا کہ ایسے جن کو ہم کہتے ہیں آرگینک کمپاؤنڈز پیدا ہوئے کہ جن میں زندگی کو قبول کرنے کی صلاحیت تھی. یہاں آ کر وہ ارتقاء مکمل ہو گیا. اب ایک دوسرے رخ پر ارتقاء ہوا، اسے بایولوجیکل کہتے ہیں، حیاتیاتی ارتقاء ہوا ہے. اور اس میں یہ ہے کہ پھر حضرت آدم علیہ السلام پر آ کر اس حیاتیاتی ارتقاء کی تکمیل ہو گئی. تیسرے مرحلے پر ہوا ہے انٹلیکچول اور سائیکولوجیکل ارتقاء، ذہنی اور نفسیاتی ارتقاء. یہ وہ کہتے ہیں کہ مکمل ہو گیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور اس کے بعد اب جو ہے وہ وہی نظام جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا تھا، اس کو پوری دنیا میں جب قائم کر دیا جائے گا. یہ ہے وہ سوشل ایوولوشن جو ہو رہا ہے. یہ جب وہاں پہنچے گا، ارتقاء کی آخری منزل آ جائے گی،
اور اس کے بعد قیامت ہے، اس لیے کہ کوئی اور پلین، کوئی اور سطح جو ہے ارتقاء کی موجود نہیں۔ گویا کہ فلسفے کے اعتبار سے بھی یہ بات اسی طریقے سے جڑ رہی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا نظام خلافت علی منہاج النبوہ جب گلوبل ہو جائے گا، جب پورے عرضے پر نافذ ہو جائے گا، تو اس کے بعد جیسا کہ حدیث میں آیا ثم سکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضور نے خاموشی اختیار فرمائی، یعنی اس کے بعد قیامت ہے۔ یہ دنیا، یہ کائنات اپنی منطقی انتہا کو پہنچ جائے گی جبکہ پورے کرۂ ارضی پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین غالب آ جائے۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، یہ شواہد ہے تاریخی، دنیا چاروں ناچار ادھر جا رہی ہے۔ دیکھیے اس وقت کا نیو ورلڈ آرڈر، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کو بھول جائیے اس وقت کہ وہ نیو ورلڈ آرڈر کیا ہے۔ حقیقت کے اعتبار سے وہ جیو ورلڈ آرڈر ہے، یہودیوں کا نظام ہے، ان کے شکنجے میں پوری نوع انسانی کو کسنے کی سازش ہے۔ خود امریکہ اس میں ایک یوں سمجھیے کہ آلہ کار کے طور پر استعمال ہو رہا ہے، انہیں شعور ہی نہیں ہے، ان کے تو سروں پر سوار ہے اس وقت۔ فرنگ کی رگے جہاں پنجہ یہود میں ہے، انہیں خود پتہ نہیں ہے کہ کیا یہ یہودی ہمارے ساتھ کر رہے ہیں۔ ان میں سے کوئی انٹلیکچوئل جاگتا ہے، اسے ہوش آتی ہے، کتابیں لکھ دیتے ہیں، دے ڈیئر ٹو اسپیک، اتنی موٹی کتاب کہ ذرا سا بھی اگر کسی امریکی نے یہودیوں کے اس تسلط کے خلاف ذرا سی آواز بلند کی، پھر اس کا نام و نشان نہیں رہتا، اس کا کوئی سیاسی حیثیت ختم ہو جاتی ہے، اس کی کریکٹر اسیسینیشن ایسی ہوتی ہے، اس لیے کہ ذرائع ابلاغ جو ہے وہ تو یہودیوں کے ہاتھ میں ہے، زیرو کر دیں۔ اس درجے جو ہے شکنجے میں کسا ہوا انہوں نے امریکہ کو، انہیں پتہ نہیں ہے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ میرے نزدیک جیسے اس صدی میں سلطنت عثمانیہ کا نام و نشان نہ رہا، جیسے سوویت یونین کا نہیں رہا، یہودیوں ہی کی سازش سے بہت جلد یہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا وجود ختم ہو جائے، اس لیے کہ انہیں جب اپنے گریٹر اسرائیل کی طرف پیش قدمی کرنی ہے تو انہیں یہ اندیشہ ہو سکتا ہے کہ شاید امریکہ کبھی ہمارے راستے میں رکاوٹ بن سکے، اور تو کوئی ہے نہیں، لہذا وہ اس کے پہلے ٹکڑے کر کے پھر آگے بڑھے۔ اور چونکہ معیشت جو ہے یوں سمجھیے کہ بہت کمپلیکس مشین ہے، لیکن ایک بٹن کے دبانے سے وہ مشین جو ہے پارا پارا ہو سکتی ہے، اور وہ ہے در حقیقت آج کی دنیا میں معیشت کا نظام۔ جس کے ہاتھ جو ہے معیشت کے لیور پر ہے، وہ جب چاہے گا ایک حرکت دے گا۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے، ایک سپر پاور رشیا، اور وہاں کھانے کے لیے ڈبل روٹی نہیں رہی، سٹور خالی ہو گئے، استعمال کی چیزیں نہیں رہی۔ ایک تصویر پڑھ کر تو حیرت ہو گئی تھی، کوئی 80-90 برس کی روسی عورت جو ہے بوڑھی بڑھیا، وہ ایک بڑا عمدہ سا سردی شدید بہت عمدہ سا سویٹر دے رہی ہے ایک مچھلی کے لیے کہ یہ مچھلی مجھے دے دو، یہ سویٹر لے لو۔ یہ حال اس قوم کا ہو گیا کہ جو سپر پاور تھی، جس کے وسائل اتنے تھے کہ خلا کی تسخیر میں وہ امریکہ سے بہت آگے تھے، لیکن یہ وہی کر سکتے ہیں کہ جو معیشت کو اپنے ہاتھ میں لے چکے ہیں۔ سود کا نظام، بینکوں کا نظام، پیپر کرنسی کا نظام، سٹاک ایکسچینج کا نظام، سارا کا سارا ان کے قبضے میں ہے، جب چاہے ذرا سی جنبش دیں گے اور زلزلہ آ جائے۔ بہرحال یہ اس وقت کے موضوع کے اعتبار سے اس کو جملہ معترضہ سمجھیے، لیکن میں اس وقت یہ کہہ رہا تھا کہ یہ دنیا ورلڈ آرڈر کی طرف تو آ رہی ہے نا۔ اس کے معنی کیا ہے؟ فرض کیجئے 100 انسان ہیں، آپ انہیں مسلمان بنانا چاہتے ہیں تو ہر ایک پر علیحدہ علیحدہ محنت کرنی ہوگی۔ اس کو دیکھیں گے بھئی اس کے دل میں کیا ہے، اس کے کیا خیالات ہیں، اس کے کیا عقائد ہیں، اس کی کس طرح سے اصلاح ہوگی۔ ہر ایک کا مزاج علیحدہ ہے، ہر ایک کی افتاد طبع علیحدہ ہے، ہر ایک کو آپ کو پی پی کال جسے آپ کہتے ہیں پرسنل لیول پر ڈیل کرنا ہوگا۔ اگر کسی طریقے سے ان 100 انسانوں کو ایک انسان بنا دیا جائے تو کام 1/100 ہو گیا کہ نہیں؟ ایک آدمی کو بدل دیجئے، کنورٹ کر دیجئے، 100 کے 100 بدل گئے۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ ورلڈ آرڈر جب وجود میں آیا، اس کا اگلا قدم جو ہوگا یہ تو ہے جیو ورلڈ آرڈر، اگلا ہوگا جسٹ ورلڈ آرڈر،
وہ عدل و قسط کا وہ نظام جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے وہ قائم ہوگا، اور دنیا اس کی طرف کشا کشا جا رہی۔ ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، آنکھ از خاکش بروید آرزو، یاد نور مصطفیٰ اورا بہاست، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰست۔ بہرحال میں جہاں تک پیشن گوئی کا تعلق ہے یہاں بات ختم کر رہا ہوں۔ اب ایک مسئلے کی صرف اور بات آج ہم کر لیں، خلافت کہتے کسے؟ یہ بہت اہم علمی مسئلہ ہے، ذہناً پورے طرح متوجہ ہو جائیں۔ خلافت کہتے کسے؟ نظام خلافت بعد میں آئے گا، خلافت کسے کہتے ہیں؟ پہلی بات یہ سمجھیے ایک لفظ میں، خلافت حاکمیت کی نفی ہے۔ حاکمیت کس شے کا نام ہے؟ اختیار مطلق ہو کسی کے ہاتھ میں، جو چاہے قانون بنائے، جو چاہے قواعد بنائے، جس طرح چاہے معاملات طے کرے، حاکمیت، ساورنٹی۔ اسلام کے نزدیک ساورنٹی صرف اللہ کی، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتان آدمی۔ اس لیے قرآن کہتا ہے، اور حال ہی میں میرا ذہن بھی ادھر منتقل ہوا اور میں نے لاہور میں اپنی حالیہ ایک تقریر میں بیان کیا ہے، قرآن مجید میں مضامین جب آتے ہیں تو ایک عجیب سیمیٹری ہے اس کی، جو ڈسٹریبیوشن ہے مضامین کی۔ مثال کے طور پر قصہ آدم و ابلیس قرآن مجید میں 7 جگہ آیا، اور عجیب سیمیٹری ہے۔ قرآن کے بالکل وسط میں 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل بھی ہے اور سورہ کہف بھی ہے، دونوں کا 7واں رکوع قصہ آدم و ابلیس پر مشتمل ہے۔ ادھر پیچھے ہٹیے سورہ نحل چھوڑ کر سورہ ہجر، قصہ ابلیس و آدم موجود۔ ادھر ایک سورت چھوڑ دیجئے سورہ مریم، سورہ طٰہٰ میں موجود۔ ادھر 6-7 پارے پیچھے جائیے سورہ اعراف میں موجود۔ ادھر 6-7 پارے آگے جائیے سورہ صاد آئے گی، اس میں موجود، بالکل سیمیٹریکل۔ البتہ ایک جو ہے جو مدنی صورت ہے سورہ بقرہ، وہ ایڈیشنل ہے، اس کے بدل میں وہاں کوئی موجود نہیں۔ باقی 6 صورتیں مکی ہیں، اور وہ بڑی سیمیٹری کے ساتھ جو ہے قرآن مجید کے اندر ڈسٹریبیوشن ہے اس واقعے کی۔ یہی معاملہ ہے اس الوہیت اور اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا۔ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا لم یکن لہ شریک فی الملک، بادشاہی میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ سورہ کہف میں فرمایا لا یشرک فی حکمہ احدا، اپنے حکم اور حکومت کے اختیار میں وہ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ ادھر جائیے 3 پارے چھوڑ کر سورہ یوسف، ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ ذالک الدین القیم۔ ادھر 3 پارے چلیے سورہ نور، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ دیکھیے یہاں یہ نہیں کہا مسلمانوں تمہیں حکومت دیں گے، خلافت دیں گے، حکومت اللہ کے لیے۔ یہی وجہ ہے قرآن مجید میں بار بار آتا ہے لہو ملک السماوات والارض۔ اللہ کے اسماء جہاں سب سے زیادہ جلالت کے ساتھ جلال اس انداز میں آئے ہیں، وہاں پہلا نام ہوتا ہے الملک۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ الملک بادشاہ وہی۔ اچھا اگر بادشاہت اللہ کے لیے ہے تو انسانوں کے لیے پھر کیا ہے؟ بس یہ ہے، انسانوں کے لیے خلافت ہے۔ اس خلافت اور بادشاہت کا تعلق ہم لوگوں کو بڑی آسانی سے سمجھ میں آ سکتا ہے، اس لیے کہ تقریباً 50 برس پہلے ہم انگریز کے غلام تھے،
سوورن کون ہوتا تھا؟ بادشاہ یا ملکہ تخت انگلستان پر براجمان. دلی میں کون ہوتا تھا؟ وائس رائے. اس کے وائس رائے ہونے کے معنی کیا تھے؟ جو حکم آئے گا اصل سوورن کا اس کی تو جوں کی تو تنفیذ کرنی ہوگی، اس میں کوئی رد و بدل وائس رائے نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اصل حاکم تو وہ ہے. لیکن جہاں کوئی حکم جو ہے اس اصل حاکم کا نہیں ہے وہاں وہ اپنی ججمنٹ، اپنی رائے، اپنی مصلحتوں کو دیکھ کر کوئی فیصلہ کر سکتا. بیان ہی یہی خلافت کا مفہوم ہے. انسان خلیفہ ہے اللہ کا، یعنی جو تو اللہ کا حکم آ گیا اس کو تو بے چون و چرا ماننا، بلا کمی اور کسی بیشی کے اس کو نافذ کرنا اس کا کام ہے. جہاں حکم نہیں ہے وہاں وہ اپنی رائے، اپنے اجتہاد، اپنی پوری کوشش صرف کر کے صحیح سے صحیح رائے تک پہنچ کر فیصلہ کر لے. یہ ہے خلافت. اصلاً خلافت گویا کہ حاکمیت کی ضد ہے، اور اسلام میں توحید کی ایک کرولری کے طور پر جب حاکمیت اللہ کے لیے ہو گئی تو انسان کے لیے صرف خلافت ہے. دوسری بات اس میں سمجھیے، اللہ نے یہ خلافت دی تھی پوری نوع انسانی کو. دلیل کیا ہے اس کی؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. حضرت آدم علیہ السلام کو خلافت دی گئی، گویا کہ ان کی پوری نسل جو ہے اس کو خلافت عطا کر دی گئی. نسل آدم کل کی کل خلافت خداوندی کی مستحق ہے. تیسری بات اگر آپ سمجھ لیں آج تو کل کی میری ایک بحث بہت آسان ہو جائے گی، اور وہ ٹیڑھی بحث ہے جو آج لوگوں کے ذہن میں بالکل اترتی نہیں، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں اسکوئر پیگ ان اے راؤنڈ ہول یا راؤنڈ پیگ ان اے اسکوئر ہول. اسی طرح آج کے انسان کا جو ذہن کا ڈھانچہ بنا ہوا ہے اس میں وہ بات نہیں اترتی. لیکن آج بات سمجھ لیجئے تو کل وہ اتر جائے گی. میں نے عرض کیا کہ خلافت پوری نوع انسانی کو دی گئی جب جد امجد جو ہے نوع انسانی کے حضرت آدم کو عطا کر دی گئی. لیکن جو انسان خود حاکمیت کا مدعی ہو جائے اس کا سٹیٹس کیا ہے؟ وہ تو باغی ہے. اب آپ سوچئے شاہ جہاں کے زمانے میں اگر اس کا کوئی بیٹا اگر وہ خود تخت حکومت کے لیے میدان میں آ جائے تو وہ کیا تھا؟ باغی. باغی کی اصل سزا تو یہ کہ قتل کیا جائے، سولی چڑھا دیا جائے، کیفر کردار کو پہنچایا جائے. لیکن چلیے اس وقت کی بحث کو یہاں تک سمجھ لیجئے، کم سے کم حق خلافت سے محروم ہو گیا. جو حاکمیت کا مدعی ہو جائے گا وہ حق خلافت سے محروم ہو گیا، اس لیے کہ اس کی حیثیت باغی کی ہے. کیا منطقی نتیجہ نکلا؟ خلافت اب صرف ان لوگوں کا حق ہے جو اللہ کو اپنا حاکم مانے اور خود اس کے محکوم بن کر رہنے کے لیے تیار ہو. گویا کہ اب خلافت صرف مسلمانوں کا حق ہے. یہ تین باتیں اچھی طرح سمجھ لیجئے. یہ گویا کہ خلافت کی اصل ہے، اس کا فلسفہ ہے. ایسنشلی، بیسیکلی، فلسفیکلی خلافت کیا ہے؟ حاکمیت کی نفی، وائس جیرنسی ہے. اللہ نے یہ دی پوری نوع انسانی کو، لیکن نوع انسانی میں سے جو خود حاکمیت کے دعوے دار بن جائے. فرعون نے کیا کہا تھا؟ الیس لی ملک مصر، مصر کی بادشاہت میری ہے. باغی قرار پایا کہ نہیں؟ اذهب الى فرعون انه طغى، یہ تو طغیانی سرکشی بغاوت پر آبادہ ہو گیا. وہ فرعون ہو، نمرود ہو، یا اب ذرا تیار ہو جائیں پوری قوم ہو. پاپولر ساورنٹی، جیسے پرسنل ساورنٹی کفر ہے، شرک ہے، ایسے ہی پاپولر ساورنٹی، قوم کی حاکمیت، یہ بھی کفر ہے اور شرک ہے. بیسیکلی کوئی فرق نہیں، بغاوت ہے اللہ کے خلاف.
میں تو مثال دیا کرتا ہوں، بہت سے حضرات کے علم میں ہوگی، کہ فرعون اور نمرود کو یوں سمجھیے کہ اس کے سر پر ٹنوں نجاست کا بوجھ تھا۔ آج جمہوریت کے دور میں وہ تولا تولا ماشا ماشا ہر آدمی کو دے دی گئی، نجاست تو نجاست ہی رہے گی۔ انسانی حاکمیت کفر ہے، انسانی حاکمیت کا تصور شرک ہے۔ وہ چاہے ایک شخص کے سر پر رکھا ہوا ہو حاکمیت کا تاج، یا آپ پوری نوع انسانی پوری قوم کے اوپر وہ رکھ دیں، نجاست تو نجاست رہے گی۔ اس اعتبار سے اب یہ خلافت صرف ان لوگوں کا حق ہے کہ جو اللہ کی فرما برداری اختیار کریں، گویا کہ اب خلافت مسلمانوں کی ہے، اس میں غیر مسلم شریک نہیں۔ اب اگلی بات سمجھیے، خلافت کی عملی تنفیذ میں دو اعتبارات سے تبدیلی آئی ہے، لیکن دونوں کا نتیجہ ایک جگہ آ کر یکجا ہو گیا ہے۔ پہلی بات کیا ہے؟ جب تک نبوت کا سلسلہ جاری تھا، نبی شخصاً خلیفہ تھا۔ کیوں؟ کہ وائرلیس کنیکشن ہے نبی کا، وائس رائے جو ہے دہلی میں، اگر اس کا وائس رائے جو بھی ملکہ برطانیہ یا شاہ برطانیہ ہے اس کے ساتھ وائرلیس کنیکشن ہے، جو حکم آ رہا ہے اس کو آ رہا ہے، لہذا یہ ذاتی شخصی حیثیت میں وائس رائے ہے۔ نبی کے پاس اللہ کا حکم آ رہا ہے براہ راست وحی کے ذریعے سے، لہذا نبی ہی خلیفہ ہے۔ یہ بات ذرا اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ یہی وجہ ہے، عربی زبان سے اتنی شدت تو بہت سے حضرات کو ہوگی، یا داود انا جعلناک خلیفتن فی الارض، کا یہ ضمیر جو ہے واحد کی ہے۔ اے داؤد، ہم نے تمہیں شخصی طور پر، ذاتی طور پر خلیفتن، واحد ہے، ایک خلیفہ بنایا ہے زمین میں۔ معلوم ہوا جب تک نبوت جاری تھی خلافت شخصی تھی، نبی خلیفہ تھا، یعنی خلافت خداوندی کا نظام نبی جو ہے وہ چلاتا تھا، اور اسی کے ذریعے سے وہ نظام امپلیمنٹ ہوتا تھا، نافذ ہوتا تھا۔ یہ سلسلہ کب تک جاری رہا؟ بنی اسرائیل کے بارے میں بڑی پیاری حدیث ہے حضور کی، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی۔ بنی اسرائیل کی سیاست، حکومت کے انتظامات انبیاء کے ہاتھ میں ہوتے تھے۔ جیسے ہی کسی نبی کا انتقال ہوتا تھا ایک نبی ہی جانشین ہو جاتا تھا۔ یہ عجیب بات ہے، اس سابقہ امت کو جو اللہ نے فضیلت عطا فرمائی، یہ میری اس کتاب کا موضوع ہے، تفصیل اس میں ہے۔ کتنی بڑی فضیلت! قرآن جو کہتا ہے دو جگہ، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل میرے اس انعام کو یاد کرو جو تم پر ہوا، میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی۔ اس فضیلت کا جو اور بہت سے مظاہر تھے، ان میں سے ایک نمایاں ترین مظہر کیا ہے؟ تاریخ انسانی کے 1400 برس ایسے گزرے ہیں کہ اس قوم کے اندر نبوت کا تار ٹوٹا ہی نہیں۔ حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، دو نبی بیک وقت موجود، 1400 برس بعد حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ پھر دو نبی موجود، اور ان کے درمیان یہ سلسلہ نبوت مسلسل جاری ہے، جس کی سب سے نمایاں مثال کیا ہے؟ حضرت داؤد نبی بھی ہے، کہنے کو بادشاہ ہے، حقیقت میں خلیفہ ہے، اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان نبی بھی ہے، کیلف کنگ کہہ لیجئے، بظاہر بادشاہ، حقیقت میں خلیفہ، اس لیے کہ جب بادشاہ خود جو ہے وہ اللہ کے حکم ہی کو نافذ کر رہا ہو تو خلیفہ ہے۔ یہی معاملہ ہے، اب سمجھ لیجئے، خود حضور کی زندگی میں لفظ خلیفہ کیوں استعمال نہیں ہوا؟ اس لیے کہ حضور خود خلیفہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نبی تھے، نبی ہونے کی حیثیت سے ذاتی طور پر خلیفہ ہیں، جیسے داؤد خلیفہ ہے۔ البتہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ اختتام کو پہنچ گیا،
اب شخصی خلافت ختم. اچھی طرح نوٹ کیجئے اس کو. یہیں سے ساری ہماری جو عہد حاضر میں خلافت کا نظام بنے گا سیاسی اور دستوری، یہ در حقیقت اس کی بنیادیں ہیں جو استوار ہو رہی ہیں عقلی اعتبار سے. شخصی خلافت ختم. شخصی خلافت تھی کب تک؟ جب تک نبوت کا سلسلہ جاری تھا. براہ راست کمیونیکیشن ہے نبی اور اللہ کے مابین، لہذا اللہ کا خلیفہ نبی ہے. جب نبوت ختم، وہ وائرلیس سسٹم ختم، وحی کی کھڑکی بند، اب خلافت اجتماعی ہو گئی. یہی وجہ ہے کہ اس آیت میں اب جمع کا صیغہ آیا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. اب خلافت اجتماعی ہے. انفرادی خلافت کا زمانہ ادھر گیا. کوئی شخص کلیم نہیں کر سکتا انفرادی خلافت کا حق. یہ اجتماعی خلافت ہے مسلمانوں کی اجتماعی خلافت. ایک دوسرے اعتبار سے نوٹ کیجئے، ایک جو ارتقائی عمل جاری تھا انسان کا تمدنی، کبھی انسان غاروں میں رہتا تھا، کوئی اجتماعی نظام تھا ہی نہیں. پھر قبیلے کا نظام آیا، چیف آف دی ٹرائب، قبیلے کا سردار. اب قبیلے کا سردار دو طرح کا ہو سکتا ہے، ایک وہ جو سرکش ہے، باغی ہے، کافر ہے، ایک وہ جو خود اللہ کا مطیع ہے. وہ سردار کسی قبیلے کا جو اللہ کا مطیع فرمان ہے، وہ حقیقت میں خلیفہ ہے. کہنے کو آپ کہیں گے کہ یہ چیف آف دی ٹرائب ہے، لیکن حقیقت میں خلیفہ ہے، اس لیے کہ وہ تو خود اللہ کا حکم مان رہا ہے، اللہ کا حکم نافذ کر رہا ہے. آگے چل کر آگے اب ملوکیت کا دور، بادشاہت کا دور. یہاں پر بھی جو بادشاہ حاکمیت کا مدعی ہے، وہ فرعون ہو، نمرود ہو، وہ گویا خدائی کا دعوے دار ہے، باغی ہے. اور جو بادشاہ خود اللہ کا مطیع فرمان، اللہ کا قانون نافذ کرے، وہ خلیفہ ہے، جیسے کہ حضرت داؤد، حضرت سلیمان. اس کے بعد ایک تبدیلی آئی ہے. آج انسان کا تصور ہے پاپولر سوورنٹی کا. اسی کے حوالے سے اس کے مقابلے میں تصور آئے گا پاپولر وائسگرنسی کا. کسی ملک کے عوام اگر حاکمیت کے مدعی ہے تو وہ باغی ہیں اللہ کے، کفر اور شرک کا ارتکاب کر رہے ہیں. کسی ملک کے عوام اگر یہ تسلیم کر لیں کہ ہمارا حاکم اللہ ہے، ہمارے پاس جو اختیار ہے وہ اسی کا عطا کردہ ہے، ایک مقدس امانت ہے، اور انہی حدود کے اندر استعمال ہوگا جو اصل حاکم نے معین کر دی ہے، اس کا نام ہوگا اب یہ عوامی خلافت ہے، یہ پاپولر وائسگرنسی ہے. پاپولر سوورنٹی جمہوریت کی بنیاد ہے، وہ کفر ہے، اور پاپولر وائسگرنسی یہ اب خلافت کی بنیاد ہے، اور یہ توحید ہے. گویا کہ زمانے کا ارتقا بھی چلا آ رہا تھا. اسی کو اس لیے علامہ اقبال نے بہت خوبصورتی سے ایک شعر میں کہا ہے. ابلیس کی مجلس شورا ان کی چونکہ آخری دور کی نظموں میں سے ہے، اور وہ یوں سمجھیے کہ امت مسلمہ کے نام جو علامہ اقبال کا پیغام ہے، وہ اگر دیکھنا ہو تو اس نظم میں دیکھیے. بہرحال وہ انسان تھے، انسان کے فکر میں ارتقا بھی ہوتا ہے، کبھی تنزل بھی ہو جاتا ہے، غلطی بھی ہوتی ہے. خود ان سے جب کسی نے کہا تھا کہ ایک زمانے میں تو آپ غلام احمد قادیانی کی بہت تعریف کیا کرتے تھے، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ غیر مسلم ہے، تو بڑی خوبصورت جواب دیا انہوں نے، only stones do not change. پتھر تو نہیں بدلتے، انسان بدل سکتا ہے، انسان اپنی رائے بدل لیتا ہے. میں مغالطے میں تھا، غلط فہمی میں تھا، اب میری رائے یہ ہے. اگر میری رائے میں کوئی وزن اس وقت تھا تو آج میری عمر زیادہ ہے، میرا تجربہ زیادہ ہے، فہم زیادہ ہے، میری رائے یہ ہے. بہرحال اس کو یوں سمجھیے کہ آخری نظم ان کی مسلمانوں کے نام پیغام جو ہے، ان کے پچھلے دور کی باتوں کو بھول جائیے. وہ تو سارے یہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، یہ بھی ایک نعرہ کبھی انہوں نے لگایا تھا اور ترانہ گایا تھا. پھر وہ بھی آیا کہ چین و عرب ہمارا، ہندوستاں ہمارا، مسلم ہے، ہم وطن ہے، سارا جہاں ہمارا. بہرحال مختلف ادوار کی بات ہے، لیکن آخری چونکہ ارمغان حجاز تو ان کی زندگی میں چھپی بھی نہیں، بعد میں چھپی ہے. اس میں بڑا خوبصورت شعر ہے. ابلیس کے ایک مشیر نے
اس جو مجلس شورا تھی ابلیس کی، اس میں بڑا کنسرن ظاہر کیا، بہت تشویش کا اظہار کیا، یہ جمہوریت آ رہی ہے تو اس سے تو ہمیں تو بڑا خطرہ ہے، ابلیسیت کو، شیطنت کو بڑا خطرہ ہے، جمہوریت، عوامی حکومت آ رہی ہے۔ تو دوسرا جو مشیر ہے وہ کہتا ہے کہ کیوں گھبرا رہے ہو، ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر۔ یہ تو جمہوریت ہے کیا؟ ہم نے خود ہی ایک نیا ایڈیشن جو ہے انسانی حاکمیت کا، اصل کفر اور شرک تو ہے انسانی حاکمیت۔ آج کا انسان ذرا اپنی ذاتی حیثیت، اپنے حقوق، ذرا کچھ زیادہ شعور اس کے اندر پیدا ہو گیا ہے، خود شناس ہو گیا ہے، خود نگر ہو گیا ہے، تو ہم نے یہی کیا ہے کہ وہ ٹنوں نجاست جو ہے وہ ہم نے تولے تولا، ماشا ماشا سب میں تقسیم کر دی ہے، تو نجاست کی نجاست، وہی کفر وہی شرک۔ ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر۔ تو آدم کے خود شناس اور خود نگر ہونے کا جو تقاضا ہے وہ کفر کی سطح پر یوں پورا ہوا کہ عوامی حاکمیت پیدا ہو گئی، اور اسلام اور توحید کی سطح پر اس طرح پورا ہوا کہ ختم نبوت کے نتیجے میں خلافت عوامی ہو گئی، خلافت اجتماعی ہو گئی، اب خلافت شخصی نہیں رہی۔ اور یہ در حقیقت زمانے کے ارتقائی عمل کے ساتھ ایک مطابقت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس طرح پیدا فرما دی ہے کہ جب تک نبوت کا نظام چل رہا تھا خلافت شخصی تھی، نبی اپنی ذات میں اللہ کا خلیفہ تھا، اور جیسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نبوت کا سلسلہ ختم ہوا، اب یہ خلافت مسلمانوں کی ہے، یہ مسلمانوں کا امر ہے، یہ مسلمانوں کا اجتماعی حق ہے۔ چنانچہ میں اس کے من میں ایک حدیث سنا کر، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت کے آخری ایام کا واقعہ ہے، آج کی گفتگو ختم کر دوں گا۔ بڑی اہم حدیث ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے اور اصل میں مسند احمد ابن حنبل کی روایت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے زندگی کے آخری حج پر تھے، وہاں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ آئے، مکہ مکرمہ میں تھے۔ انہوں نے کہا کہ امیر المومنین، میں ایک چہمے گوئی سن رہا ہوں، ایک سازش ہو رہی ہے، کانسپیریسی ہے۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہی عمر کی زندگی کا چراغ گل ہوا، جیسے ہی عمر کا انتقال ہوا رضی اللہ تعالی عنہ، ہم بغیر کسی مشورے وغیرہ کی مہلت دیے ہوئے فوراً فلاں شخص کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ حدیث میں یہ معین نہیں ہے کہ کس شخص کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے، میرا گمان ہے کہ شاید یہ بات حضرت علی کے بارے میں ہو رضی اللہ تعالی عنہ، اس لیے کہ بنو امیہ، بنو ہاشم کی جو بھی قدیم چشمک تھی پرانی، دبی ہوئی، تو وہ راکھ کے اندر دبی ہوئی چنگاریاں تو موجود تھیں، اور دشمنان جو تھے اسلام کے، بالخصوص یہودی، عبداللہ ابن سبا یہودی یمن کا، اسی نے آ کر حضرت عثمان کے عہد خلافت میں پھر فتنہ اٹھایا، الفتنۃ الکبریٰ۔ بہرحال معلوم ہوتا ہے کہ اسی قسم کی کوئی بات اس وقت بھی تھی کہ بجائے اس کے کہ مشورہ ہو، مشورے میں ظاہر بات ہے کہ ایک کی بجائے دو، دو کے بجائے تین نام آ سکتے، پھر گفتگو ہوگی، پھر بحث ہوگی، تمہیس ہوگی، ہم موقع ہی نہیں دیں گے مشورے کا، اچانک فوراً فلاں شخص کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ میں پھر عرض کر دوں، حدیث میں کسی شخص کے معین کا نام نہیں ہے، میرا گمان ہے جو میں نے عرض کیا، واللہ عالم۔ حضرت عمر بڑے پریشان ہوئے، آپ نے فرمایا فوراً مسلمانوں کو جمع کرو، اعلان عام کرو، سب جمع ہو جائیں۔ میں ابھی خطاب کروں گا، فَمُحَذِّرُهُمْ هَؤُلَاءِ الرَّهْطِ الَّذِينَ يَحْسَبُونَ الْمُسْلِمِينَ أَمْرَهُمْ، میں مسلمانوں کو خبردار کرنا چاہتا ہوں ان لوگوں کی سازش سے جو مسلمانوں کو ان کے معاملے سے محروم کرنا چاہتے ہیں، ان کے حق سے محروم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا حق ہے کہ وہ باہمی مشورے سے، امرہم شورا بینہم، باہمی مشورے سے کسی کو ہم خلیفہ بنائیں گے، کوئی شخص اپنی ذاتی حیثیت میں مدعی ہو کر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ یہ مسلمانوں کا معاملہ ہے، اور عجیب بات یہ ہے کہ یہاں لفظ مومنین نہیں آیا، مسلمین آیا ہے۔ میں اس کو جب دستوری خاکہ جو ہے عہد حاضر میں اس نظام خلافت کا، اس میں پھر تفصیل سے اس پر گفتگو ہوگی،
قانونی جو سطح ہے اسلامی ریاست کی وہ در حقیقت اسلام ہے. ایمان تو ایک چھپی ہوئی حقیقت ہے جو دلوں کے اندر ہے. کوئی یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ اس کے دل میں ایمان ہے اور اس کے دل میں نہیں ہے. اصل میں قانونی جو سٹیٹس ہے اور دستوری جو حیثیت ہے وہ اسلام کی ہے. تو دونوں جگہ پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لفظ استعمال کیا الذین یغصبون المسلمین امرہم، مسلمانوں سے ان کا حق چھیننا چاہتے ہیں. یہ خلافت المسلمین ہے، یہ معاملہ مسلمانوں کا ہے. امرہم ہے جو ان کے شورا کے ذریعے سے ان کے مشورے سے طے ہوگا، اور جو لوگ یہ سازش کر رہے ہیں در حقیقت یہ مسلمانوں کو ان کے اجتماعی حق سے محروم کرنا چاہتے ہیں. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ امیر المومنین، یہ حج کا موقع ہے، پورے عالم اسلام سے کونے کونے سے لوگ آئے ہوئے ہیں، ہر طرح کے لوگ ہیں، ان میں فتنہ پرور بھی ہو سکتے ہیں. یہاں اگر آپ نے یہ مسئلہ چھیڑ دیا ہو سکتا ہے کوئی فتنہ ہو جائے، کوئی بلوا ہو جائے، کیوس ہو جائے. لہذا بہتر یہ ہے کہ جو مدینہ منورہ جو دارالخلافہ ہے، جہاں اصحاب الحل والعقد موجود ہے، وہاں جا کر یہ بات کیجیے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کیا یہ مشورہ قبول کیا کہ بات صحیح ہے، صائب ہے. ورنہ فوری رد عمل تو ان کا وہ تھا کہ فوراً بلاؤ اور جمع کرو. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی اہمیت سمجھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مسئلے کی. یہ خلافت کا مسئلہ جو ہے اس طرح اچانک ہونے والا نہیں ہے بلکہ مشورے سے. پھر جب مدینے آپ واپس پہنچے ہیں، پھر وہاں جمع کیا ہے لوگوں کو، وہاں طویل خطبہ دیا. بڑی طویل حدیث ہے، یہ بخاری میں بھی ہے، مسند احمد ابن حنبل میں بھی ہے، جس کا ایک آخری جملہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. من بایا امیرا عن غیر مشورت المسلمین فلا بیعت لہ، جو شخص مسلمانوں کے مشورے کے بغیر کسی خلیفہ کی بیعت کرے گا اس کی کوئی بیعت نہیں، وہ بیعت نل اینڈ وائڈ ہو جائے. تو میں نے آج جو اصل خلافت ہے، خلافت کی بنیاد جو ہے، پھر گن لیجئے، ان چیزوں کو ذہن میں رکھیے، اس لیے کہ اس سے بات آگے چلے گی. اب تو ہم سمجھیں گے کہ دستوری ڈھانچہ کیا ہوگا، سیاسی نظام کیا ہوگا، معاشی نظام کیا ہوگا، اس لیے کہ ہر شے جو ہے کسی بنیاد پر. ایک درخت ہے، اس کے پھر شاخیں ہیں، اس میں پتے ہیں، اس میں پھول ہے، اس میں پھل لگتا ہے. تو اصل جڑ سمجھیے، خلافت اصل میں ضد ہے حاکمیت کی. اسلام کی روح سے حاکمیت صرف اللہ کے لیے. ایک بات ضرور اس وقت بتا دوں، اپنی قسمت پر اس اعتبار سے ہم ناز کر سکتے ہیں، واحد ملک ہے یہ پاکستان، جس میں جس وقت ہماری آبادی مشرقی اور مغربی پاکستان کی ملا کر 10 کروڑ ہوتی تھی، سن 49 کی بات کر رہا ہوں، ہماری جو سب سے اونچی اسمبلی تھی، دستور ساز اسمبلی، جو گویا کہ اس پوری قوم کی زبان کی حیثیت رکھتی تھی، اس کی طرف سے بولنے کی مجاز تھی. بعین ہی جو میں نے باتیں کہی تھی، آبجیکٹیو ریزولوشن کے اندر وہ باتیں اس وقت آ گئی تھی. ہم مانتے ہیں حاکمیت صرف اللہ کی ہے. یہ بہت عجیب واقعہ ہے 20ویں صدی عیسوی کے وسط میں، جبکہ پوری دنیا میں مادیت، الحاد، سیکولرزم کا غلبہ، فیصلہ کن غلبہ، 10 کروڑ سے زیادہ لوگوں کی نمائندہ اسمبلی نے اعلان کیا دستبردار ہوتے ہیں ہم حاکمیت کے دعوے سے. حاکمیت اللہ کی. ہمارے پاس جو اتھارٹی ہے وہ ایک سیکریٹ ٹرسٹ ہے. یہ الفاظ ہیں آبجیکٹیو ریزولوشن کے، سیکریٹ ٹرسٹ. جو پاورز، جو اتھارٹی ہمارے پاس ہے، ہماری ذاتی نہیں ہے، ڈیلیگیٹڈ ہے، اس حاکم کی عطا کردہ ہے. اور یہ ایک مقدس امانت ہے، اور یہ انہی حدود کے اندر یہ اختیار اور اقتدار استعمال ہوگا جو اصل حاکم نے معین کر دی ہے. یہ دوسری بات ہے کہ بات آگے نہیں چلی، بات وہیں کی وہیں رک گئی. کچھ چلی تھی، بعد میں عرض کروں گا، نیم دلی کے ساتھ چلی، لیکن یہ کہ اس کی کوئی مثال پوری دنیا میں موجود نہیں کہ کسی بھی ملک میں، کسی خطہ ارضی میں دستور ساز اسمبلی نے یہ الفاظ پاس کیے ہوں، اور وہ جو ہے ہمارے ہاں پریمبل کے طور پر آج بھی دستور میں موجود ہیں. بڑے کچھ دور آئے، اتار چڑھاؤ ہوئے، تلک الایام نداولھا بین الناس.
لیکن یہ کہ اس کو نکالنا کسی کے لیے ممکن نہیں ہوا، بلکہ ضیاء الحق صاحب نے ایک قدم کسی درجے میں آگے بڑھایا کہ انہوں نے اسے دستور کا جز بنایا۔ اب وہ دفعہ 2 الف کی حیثیت سے دستور کا جز۔ تو بہرحال یہ پہلا تقاضا جو ہے خلافت کا، ایسنشلی، بیسیکلی، فلسفیکلی، بنیادی طور پر، نظریاتی طور پر خلافت کا جو پہلا تقاضا ہے وہ کم سے کم پاکستان کی حد میں، کہ پاکستان میں دستور کی حد تک جو ہے یہ طے ہو چکا ہے۔ عمل نہیں ہوا، آگے نہیں بڑھے، پیش رفت نہیں ہوئی، پیش قدمی نہیں ہوئی، یہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن جو شے ہے اس کی بھی عظمت کو پہچانیے، اور اس پر یہ کہ اللہ کا بھی شکر ادا کیجئے، اور ان لوگوں کے لیے بھی اللہ سے دعا کیجئے جنہوں نے اس کے لیے محنت کی تھی، جنہوں نے مہم چلائی۔ جماعت اسلامی کو کے سر کو پہ یہ صحرا ہے، انہوں نے یہ مہم چلائی تھی، ہم نے بھی اس وقت اس کے لیے کام کیا تھا۔ لیکن پھر یہ کہ مسلم لیگ کے اندر جو وہ ایسے عناصر تھے کہ جو بہرحال مذہب سے دلچسپی رکھتے تھے، مسلم لیگ ایک قومی جماعت تھی، اس میں سیکولر لوگ بھی تھے، ملحد بھی تھے، کمیونسٹ بھی تھے، دہریے بھی تھے، قادیانی بھی تھے، سبھی تھے، لیکن بہرحال ایسے لوگ بھی تھے جو صحیح العقیدہ تھے، ایسے لوگ بھی تھے جو واقعی چاہتے تھے کہ اسلام کی سربلندی ہو۔ ان میں ایسی شخصیت بھی تھی مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ جن کا معاملہ فیصلہ کن ثابت ہوا ہے، کہ جب کچھ لوگ رکاوٹ ڈال رہے تھے تو اسمبلی میں انہوں نے اعلان کیا تھا کہ اگر آپ لوگوں نے یہ قرارداد پاس نہ کی تو میں ابھی مستعفی ہو کر جا کر عوام کو بتاؤں گا کہ مسلم لیگ نے مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ کیا۔ انہوں نے جو کہا تھا کہ ہم اسلام جو ہے وہ نافذ کریں گے، اور پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ دھوکہ تھا، فراڈ تھا، اس کے سوا کچھ نہیں۔ اس دھمکی کے بعد پھر لوگوں کی زبانیں بند ہوئی ہیں اور پھر یہ قرارداد پاس ہوئی ہے۔ بہرحال اس کا اپنی جگہ پر جس کا جتنا حصہ اس میں ہے اس کے لیے اللہ سے دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائے۔ باقی یہ ہے کہ دستوری اعتبار سے یہ بہت اہم بات ہے۔ تو خلافت حاکمیت کی ضد، حاکمیت اللہ کی، خلافت انسانوں کی۔ اللہ نے دی تھی تمام انسانوں کو، جو حاکمیت کے مدعی ہوں وہ اس سے محروم، گویا کہ اب یہ خلافت مسلمانوں کا حق ہے۔ دوسری طرف جب تک نبوت کا سلسلہ جاری تھا خلافت بھی شخصی تھی، نبی شخصاً خلیفہ تھا، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض۔ جب نبوت ختم ہو گئی اب شخصی خلافت ختم ہو گئی، اب یہ امت مسلمہ کی مجموعی معاملہ ہے، یہ امر المسلمین ہے۔ ادھر سے جو ارتقاء ہوا ہے تمدنی وہ بھی یہیں پہنچا ہے کہ اب جب کہ انسان کے اندر جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر، جس کے نتیجے میں وہ پرسنل ساورنٹی جو ہے اس نے پاپولر ساورنٹی کی شکل اختیار کی ہے، گویا کہ اس کے ساتھ مطابقت ہے کہ اب جو یہ خلافت ہے یہ عوامی خلافت ہے، اجتماعی خلافت ہے، یہ مسلمانوں کا اجتماعی معاملہ ہے، ان کے اپنے مشوروں کے ساتھ یہ طے ہوگا اور نظام چلایا جائے گا۔ آج میں اسی پر اتفاق کر رہا ہوں۔ اب کل ہمیں تفصیل سے گفتگو کرنی ہے اس خلافت کا سیاسی ڈھانچہ کیا ہوگا، اس کا معاشی نظام کیا ہوگا، اس کا معاشرتی نظام کیا ہوگا۔ ویسے تو یہ کہ اس موضوع پر مفصل لیکچرز میرے پہلے ہوئے ہیں، اس شہر میں بھی ہوئے ہیں، یعنی اسلام کا معاشی نظام، اسلام کا سیاسی نظام، اسلام کا معاشرتی نظام۔ لیکن یہ کہ کل میں ایک تقریر میں انشاءاللہ تعالی ان چیزوں کو بہت ہی سادگی کے ساتھ 2 اور 2 4 کی طرح کے فارمولوں کے حوالے سے ان سب کو سمجھنے کی کوشش کروں گا۔ اور پھر اہم ترین موضوع ہے پرسوں، اس کے لیے میں اس لیے عرض کر رہا ہوں اس وقت کے ذہناً آپ تیار رہیں۔ ایک تو یہ کہ آج آپ نے ہمت کی ہے، محنت کی ہے، آج ہمارا یہ میری تقریر شروع ہو سکی ہے 9 بجے۔ یہ مشورہ میرا خیال ہے کر لیا جائے۔ بعض حضرات کا یہ کہنا ہے کہ کل 8:30 بجے کا وقت رکھا جائے، تو کتنے حضرات اس کے حق میں ہے کہ یہ وقت کی تبدیلی ہو جائے؟ وہ ہاتھ اٹھا لیں۔ اچھا آپ ذرا ہاتھ اپنے گرا دیجئے، جو لوگ چاہتے ہیں کہ نہیں 8 بجے ہی ہو وہ ہاتھ اٹھا لیں۔ کیا اندازہ ہے؟ 8:30 کا پھر کل سے فیصلہ کریں گے، لیکن کل توقع رکھیے کہ 8:30 بجے صحیح میری تقریر شروع ہو جائے گی۔ لیکن یہ کہ یہ اب آپ 3 دن مزید جو ہے طے کر کے اٹھیے کہ اس وقت کو آپ نے نکالنا ہے۔ کل آئیے، پرسوں آئیے، اور اصل اہم موضوع یہ ہے کہ ہو کیسے، ہاؤ ٹو بیل دی کیٹ، اصل مسئلہ تو یہ۔ پھر یہ کہ اس کے بعد جمعرات کو انشاءاللہ جو بھی آپ کے سوالات ہوں گے ان کے جوابات دوں گا، تاکہ جیسا کہ زین العابدین صاحب نے کہا تھا ذہن صاف ہو، پھر آدمی فیصلہ کرے ساتھ چلنا ہے یا نہیں، ساتھ دینا ہے یا نہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔